میکسم گورکی کی آبیتی زندگی کی شاہراہ پر باب نمبر 15۔ زمین پر برف پگھلنے لگی، آسمان پر جاڑوں کے بادل بھی پگھلنے لگے اور زمین پر نم برف اور بارش بن بن کر برسنے لگے۔ سورج اب اپنا دن بھر کا چکر لگانے میں زیادہ وقت صرف کرنے لگا۔ ہوا میں گرمی آ گئی، ایسا لگتا تھا بہار تو آ گئی ہے لیکن شرارت سے میدانوں کی آڑ میں کہیں چھپی بیٹھی ہے اور بس ایک دم سے شہر میں گھس آئے گی۔ سڑکوں پر سرخ اور مٹیالی کیچڑ بکھری رہتی تھی، ننھے ننھے چشمے غرغر غرغر کرتے ہوئے فٹ پاتھ کے دونوں طرف بہہ رہے تھے اور ارستانسکایا چوک میں پگھلی ہوئی برف سے زمین جھانک رہی تھی۔ اس پر چڑیاں خوشی سے پھدکتی پھرتی تھیں، لوگوں پر بھی چڑیوں کی طرح کیف کا عالم طاری تھا۔ چشموں کی اس قلقل کے پس منظر میں ایسٹر کے زمانے کی گھنٹیاں بجتی سنائی دیا کرتی تھیں۔ صبح سے شام تک مسلسل ان کی آواز آتی رہتی اور دل ان کے ساتھ ساتھ جھکورے لیا کرتا۔ ان کی گنگناہٹ میں کچھ ایسا دکھ کا احساس سمویا ہوا ہوتا تھا جیسے بوڑھوں کی گفتگو میں ہوتا ہے، جیسے نہایت ہی سرد اداسی کے ساتھ وہ کہتی رہتی ہوں، مدتیں گزری، زمانہ نہ ہو گیا۔ میرے بپتسمہ والے دن دکان کی طرف سے لوگوں نے مجھے ایک چھوٹی سی مقدس شبیہ تحفے میں دی۔ یہ شبیہ الیکسئی بندہ خدا کی تھی اور نہایت خوبصورت رنگی ہوئی تھی، اور اس موقع پر زیخاریف نے ایک لمبی سی تقریر بھی کی جسے میں کبھی نہ بھول سکوں گا۔ اس نے اپنی بھویں تانی اور میز پر انگلیوں سے تال دیتے ہوئے کہا، تمہاری ہستی ہی کیا ہے، صرف ایک ننھا سا لڑکا، ایک ننھا سا 13 سالہ یتیم لڑکا، لیکن میں جو عمر میں تم سے 4 گنا بڑا ہوں تمہاری تعریف کرتا ہوں اور تمہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ تم زندگی سے بھاگے نہیں بلکہ تم نے ڈٹ کر اس کا مقابلہ ایمانداری سے کیا۔ زندگی بسر کرنے کا یہ طریقہ اصلی اور سچا طریقہ ہے، ہمیشہ ڈٹ کر ایمانداری سے حالات کا مقابلہ کرو۔ پھر اس نے خدا کے بندوں اور خدا کے خادموں کا ذکر کیا، لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ آخر خدا کے بندوں اور خدا کے خادموں میں فرق ہی کیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ فرق خود یغاریف کو بھی معلوم نہیں تھا۔ اس کی تقریر زیادہ تر بے جان اور پھیکی تھی اور لوگ اس کا مذاق اڑاتے جاتے تھے۔ میں ہاتھ میں وہ مقدس شبیہ لیے کھڑا تھا، نہایت متاثر لیکن گھبرایا ہوا، بوکھلایا ہوا کہ کدھر دیکھوں اور کیا کروں۔ کاپن یوخن نے عاجز آ کر زور سے چلا کر مقرر کو مخاطب کیا، توبہ ہے، یہ تو معلوم ہوتا ہے جنازے کی نماز ہو گئی کہ ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہی۔ سنتے سنتے اس بیچارے کے کان بھی نیلے پڑ گئے اور پھر خود اس نے میرے کندھے پر ایک دھپ دیا اور میری تعریف کرنے لگا۔ تم میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ سب سے اپنائیت رکھتے ہو، مشکل یہ ہے کہ جب پٹنے والی حرکت بھی کرتے ہو تو تم کو پیٹنا تو خیر ڈانٹا بھی نہیں جا سکتا۔ سب لوگ ہنس ہنس کر میری طرف محبت بھری نظروں سے دیکھتے اور میری بوکھلاہٹ کی ہنسی اڑاتے۔ اگر وہ رسم اور زیادہ دیر تک چلتی رہتی تو مجھے یقین ہے کہ میں اس خوشی سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا کہ میری ہستی بھی ان چند انسانوں کے لیے کوئی اہمیت رکھتی تھی۔ حالانکہ اسی دن صبح کو دکان کے اسسٹنٹ نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے پیوتر واسیلیوچ سے کہا تھا، بڑا فضول آدمی ہے، کسی کام کا نہیں۔ میں اس دن صبح بھی حسب دستور دکان گیا تھا، لیکن اسسٹنٹ نے دوپہر کو مجھ سے کہا، ہمارے گھر جاؤ اور اناج کی کوٹھی پر جو برف جم گئی ہے اسے پھاوڑے سے کھود کر اس تہہ خانے میں بھر دو جس میں کولڈ سٹور ہے۔ اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ آج میرے بپتسمے کا دن ہے۔ میرا خیال تھا کہ کسی کو بھی نہیں معلوم ہوگا۔ بہرحال جب مبارکبادی کی رسم دکان میں ختم ہو گئی تو میں نے کپڑے بدلے اور دوڑتا ہوا احاطے میں پہنچا۔ اناج کی کوٹھی کی چھت پر چڑھا تاکہ جاڑوں کی بہت سی جمی ہوئی برف کھود کر نیچے پھینک دوں۔ اس گڑبڑ اور گھبراہٹ میں تہخانے کا دروازہ کھولنا بھول گیا اور میں نے اوپر سے برف جو کھود کھود کر پھینکی تو دروازہ اس کے نیچے بند ہو گیا۔ جب میں نے اپنی غلطی دیکھی تو جلدی جلدی نیچے زمین پر کود کر دروازے کو گھورنے لگا، لیکن برف گیلی اور سخت جمی ہوئی تھی۔ لوہے کا پھاوڑا تھا نہیں، اس لیے میں لکڑی کے پھاوڑے سے کام لے رہا تھا۔ وہ برف کے بوجھ کو برداشت نہ کر سکا، ٹوٹ گیا، اور عین اسی وقت جب اسسٹنٹ پھاٹک پر آ پہنچا، گویا اس نے وہ روسی مثل سچ کر کے دکھائی کہ خوشی کے پیچھے پیچھے غم چلتا ہے۔ میرے پاس پہنچ کر وہ طنزیہ انداز میں بولا، خوب کاریگر ہو تم، شیطان کی مار تم پر، دماغ خراب ہو گیا ہے، اس الٹی کھوپڑی میں دراڑ ڈال دوں گا تب پتہ چلے گا۔
اس نے پھاوڑے کا ٹوٹا ہوا دستہ اٹھایا اور میرے سر کی سید باندھی، لیکن میں جھکائی دے گیا اور بگڑ کر بولا، میں آپ کا احاطہ صاف کرنے والا تو نہیں ہوں۔ اس نے دستہ میرے پاؤں کے پاس پھینک دیا۔ میں نے برف کا ایک ڈھونکا اٹھایا اور اس کے منہ پر دے مارا۔ وہ سٹر پٹر کرتا بھاگ کھڑا ہوا اور میں کام دھام چھوڑ کر دکان میں واپس ہوا۔ چند منٹ بعد اس کی منگیتر نیچے اتری جس کے چہرے پر محاسے بھرے ہوئے تھے۔ وہ بولی، میکسیمچ، تم کو اوپر بلایا ہے۔ میں نہیں جاؤں گا، میں نے جواب دیا۔ لاریونچ نے خاموشی حیرانی سے میری طرف دیکھا اور پوچھا، یہ کیا بات ہے، کیوں نہیں جاؤ گے؟ میں نے اس کو کل ماجرا سنایا۔ اس نے فکر مندی سے تیوری چڑھائی، آہستہ سے بولا، یہ تم نے ذرا زیادہ گستاخی کی، اور پھر خود اوپر گیا۔ دکان میں اسسٹنٹ کے خلاف بھن 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 شروع ہو گئی۔ کاپندیوخن کہنے لگا، اب تم کو ضرور جواب مل جائے گا۔ مجھے اس سے کوئی ڈر نہیں محسوس ہوا۔ بات یہ ہے کہ اسسٹنٹ کے اور میرے تعلقات بہت دن سے اس انتہا پر آ گئے تھے کہ اب ٹوٹے اور تب ٹوٹے۔ وہ مجھ سے بڑی ڈھٹائی سے نفرت کرتا تھا اور وہ نفرت دن بدن بڑھتی جاتی تھی۔ میں بھی اسے برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں یہ سمجھنا چاہتا تھا کہ آخر اس کا رویہ میری طرف اتنا برا، اتنا بیزار کن کیوں ہے۔ مثلاً جان بوجھ کر دکان کے فرش پر ادھر ادھر پیسے ڈال دیتا تاکہ وہ جھاڑتے وقت مجھ کو مل جائیں، لیکن میں ان پیسوں کو ہمیشہ اٹھا کر اس پیالے میں ڈال دیتا جو کاؤنٹر پر رہتا تھا اور جس میں فقیروں کو دینے کے لیے پیسے ڈال دیے جاتے تھے۔ جب آخر کار مجھے معلوم ہوا کہ وہ یہ حرکت کیوں کرتا ہے تو میں نے کہا، اس طرح میرے سامنے پیسے پھینکنے سے کچھ نہیں بنے گا۔ وہ بکھلا کر سرخ ہو گیا اور مجھ پر چیخنے لگا، ابے تیری اتنی ہمت کہ مجھ کو سبق سکھاتا ہے؟ پھر ذرا رک کر بولا، مگر تجھے کیسے خیال ہوا کہ میں جان بوجھ کر پیسے گراتا ہوں؟ وہ تو خود ہی فرش پر بکھرے رہتے ہیں۔ دکان میں میرا کتاب پڑھنا بھی اس نے یہ کہہ کر منع کر دیا، یہ تمہارے ایسوں کا کام نہیں ہے، یا تم کوئی پادری بننا چاہتے ہو؟ کیوں نکمے؟ اس نے مجھے اس سکوں کی چوری میں پھنسانے کی کوشش برابر جاری رکھی، اور مجھے یہ خیال ہوا کہ جس دن کوئی چونی یا اٹھنی کسی دراز میں چلی گئی اور میں جھاڑو دیتا ہوا تو بس وہ مجھ پر الزام لگائے گا کہ میں نے ہی چرایا ہے۔ چنانچہ پھر میں نے اس کے سامنے تجویز پیش کی کہ وہ یہ کھلواڑ مجھ سے نہ کرے۔ لیکن اسی دن جب میں شراب خانے سے گرم پانی کی کیتلی لے کر لوٹ رہا تھا تو میں نے اسے پڑوس کی دکان کی اسسٹنٹ سے یہ کہتے سنا، اس سے ایک مناجات کی کتاب چروا لو، بہت جلدی تو نئی کتابیں آنے والی ہیں، 3 بکسے بھر کے۔ میں سمجھ گیا کہ بات چیت میرے ہی متعلق ہو رہی ہے، کیونکہ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو دونوں گھبرا گئے۔ ویسے بھی میں بھانپ سکتا تھا کہ وہ میرے خلاف احمقانہ جوڑ توڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ پڑوس کی دکان کا یہ اسسٹنٹ ایک دبلا سوکھا سہما آدمی تھا، تیز چالاک آنکھیں۔ وہ بار بار اس دکان میں نوکر ہوتا تھا اور بار بار نکالا جاتا تھا، کیونکہ اگرچہ وہ دکانداری کا کام اچھا کرتا تھا لیکن شرابی تھا۔ جب بھی وہ لنڈھانے چل دیتا تو اس کا مالک اسے برخاست کر دیتا اور پھر رکھ لیتا۔ اوپر سے تو وہ بڑا مسکین لگتا، مالک کے ذرا ذرا سے حکم پر دوڑتا، لیکن اس کی داڑھی سے ایک زہریلی مسکراہٹ چھنتی رہتی تھی اور جلے کٹے فکرے کہا کرتا۔ اگرچہ اس کے دانت مضبوط اور سفید تھے، لیکن اس کے منہ سے ایسی بو آیا کرتی تھی جیسے سڑے ہوئے دانتوں والوں کے منہ سے آتی ہے۔ اس سے پہلے بھی مجھے ایک تجربہ ہو چکا تھا جس کی وجہ سے اس شک کو اور بھی زیادہ تقویت ہوتی تھی کہ وہ ہمارے اسسٹنٹ سے مل کر میرے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے۔ ایک دن وہ بڑی محبت سے مسکراتا ہوا میرے قریب آیا، پھر ایک دم سے میری ٹوپی نوچ کر پھینک دی اور میرے بال پکڑ لیے۔ ہم دونوں گتھ گئے۔ وہ مجھے چھجے سے دھکیلتا ہوا دکان کے اندر لے گیا اور وہاں اس نے یہ کوشش کی کہ مجھے فرش پر رکھی ہوئی بڑی بڑی مقدس شبیہوں پر دھکیل دے۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتا تو میری ٹکر لگنے سے یقیناً شیشے ٹوٹتے، باریک نقش و نگار ٹوٹتے اور قیمتی شبیہوں کا سخت نقصان ہوتا۔ چونکہ اس شخص میں طاقت کم تھی، میں نے آسانی سے اس پر قابو پا لیا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ داڑھی والا آدمی فرش پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اپنی دکھی زخمی ناک سہلانے لگا۔ اگلی ہی صبح کو جب دونوں دکانوں کے مالک کہیں چلے گئے اور ہم دونوں تنہا تھے، وہ اپنی ناک کے بانسے پر اور ایک آنکھ کے نیچے کی سوجن سہلاتا ہوا دوستانہ انداز میں بولا، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نے اپنی مرضی سے تم پر حملہ کیا؟ میں کوئی احمق نہیں ہوں، جانتا ہوں کہ تم مجھ سے جیت جاؤ گے کہ میں کمزور اور شرابی ہوں۔ وہ تو میرے مالک نے مجھے حکم دیا تھا کہ ایسا کروں۔ اس نے کہا، اس کو خوب پیٹو اور کوشش کرو کہ اس کے ہاتھ سے ان لوگوں کی دکان کا جتنا بھی نقصان ہو سکے وہ ہو جائے، خوب ان لوگوں کو نقصان پہنچے۔ اور جہاں تک میرا اپنا سوال ہے، میرا بس چلتا تو کبھی ایسا نہ کرتا۔ ذرا دیکھو تو تم نے کیسا گومڑا ڈالا ہے۔
مجھے اس کی بات کا یقین آ گیا اور اس سے ہمدردی ہونے لگی۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کو پیٹ بھر کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا ہے اور وہ ایک ایسی عورت کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے جو اس کو پیٹتی ہے۔ پھر بھی میں نے اس سے سوال کیا، اچھا اگر یہ لوگ تم سے کہیں کہ کسی کو زہر دے دو تو دے دو گے؟ وہ روحانی کھسیانی مسکراہٹ سے بولا، ارے یہ مجھ سے دلوا دے گا، یہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ایک اور موقع پر وہ مجھ سے کہنے لگا، میرے نام کو ایک کوڑی نہیں ہے، گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے اور وہ میری بڑھیا میرے دم پر بنی ہے۔ اگر تم اپنے گودام سے ایک مقدس شبیہ چرا کر دے دو تو میں اسے بیچ لوں۔ کیوں اتنا مجھ پر کرم کرو گے یا مناجات کی ہی ایک جلد دے دو؟ مجھے وہ جوتوں کی دکان اور وہ گرجے والا بوڑھا چوکیدار یاد آیا۔ میں نے سوچا یہ آدمی ضرور میری چغلی کھائے گا، لیکن میں اس سے انکار نہ کر سکا، چنانچہ میں نے اسے ایک مقدس شبیہ دے دی۔ نہ جانے کیوں مناجات چرانا ذرا زیادہ بڑا جرم محسوس ہوا، کیونکہ اس کی قیمت کئی روبل تھی۔ ہاں یہ کہنے میں تو عجیب سی بات لگتی ہے، لیکن ہمارے اخلاقیات پر ہمیشہ سوداگری ناپ تول کا معیار حاوی رہتا ہے۔ ہماری فرد جرم اور تعزیرات جرم اپنی تمام معصومیت اور بھولے پن کے باوجود اس چھوٹے سے راز کو ہر قدم پر افشا کرتی ہے جس کے پردے میں ذاتی ملکیت اور احساس ملکیت کے عظیم الشان شرپسندی چھپی رہتی ہے۔ اور جب میں نے اپنے اسسٹنٹ کو دیکھا کہ وہ اسی بدبخت آدمی کا پیچھا پکڑے ہے کہ وہ مجھ سے مناجات کی ایک جلد چروا لے، تو مجھے وہ مقدس شبیہ والی چوری یاد آئی جو میں نے اسی کے لیے کی تھی، اور مجھے خوف محسوس ہوا۔ یہ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اسسٹنٹ کو اس فیاضی کا علم تھا جو میں نے اس کے کندھے پر بندوق رکھ کے کی تھی، اور اس شخص نے میری چغلی کھا دی تھی۔ دوسروں کے کندھوں پر بندوق رکھ کر چھوڑنے کا گھٹیا پن اور ان دونوں کے پلان کے کمینے پن سے مجھ میں نفرت کا ایسا شدید احساس ابل پڑا کہ مجھے اپنے چاروں طرف کے ماحول سے بلکہ اپنے آپ سے بھی نفرت ہو گئی۔ کئی دن جب تک نئی کتابیں نہ آ گئیں میں سخت اذیت اٹھاتا رہا۔ آخر کار وہ آئیں۔ جس وقت میں گودام میں بیٹھا کتابوں کا پارسل کھول رہا تھا تو پڑوس کی دکان سے وہی شخص آن پہنچا اور مجھ سے ایک مناجات مانگنے لگا۔ کیا تم نے میرے مالک کو وہ مقدس شبیہ والی بات بتا دی؟ ہاں، اس نے کھسیا کر قبول کر لیا۔ میرے پیٹ میں بات ٹکتی نہیں ہے بھائی۔ میں ششدر رہ گیا، فرش پر بیٹھا اور اس کا منہ تکنے لگا، اور وہ دھیرے دھیرے بڑبڑانے لگا۔ اس وقت اس کی حالت بے حد پریشان اور قابل رحم لگ رہی تھی۔ وہ تمہارے مالک خود سمجھ گئے؟ نہیں، میرے مالک سمجھ گئے، انہوں نے تمہارے مالک سے کہہ دیا۔ میں نے سوچا کہ میرا تو خاتمہ ہوا، اب ان لوگوں نے اچھی طرح پھنسا لیا ہے اور اب مجھے کسی ایسے مقام پر بھیج دیا جائے گا جو کم سن مجرموں کی اصلاح کے لیے ہوگا۔ اچھا تو اگر یہی بات ہے تو پھر کیا پرواہ، اگر مجھے ڈوبنا ہی ہے تو چلو تہ تک ڈوبوں۔ میں نے ایک جلد مناجات اٹھا کر اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ اس نے اسے اپنے کوٹ کے اندر چھپا لیا اور کھسک لیا، لیکن پھر فوراً ہی الٹے پاؤں لوٹا اور مناجات میرے قدموں کے پاس گر پڑی۔ نہیں، میں اس کو نہیں لے جا سکتا، تم مجھے تباہ کر دو گے، یہ کہہ کر وہ روانہ ہو گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، میں اس کو کیوں تباہ کرنے لگا، لیکن مجھے اس بات سے بے حد خوشی ہوئی کہ اس نے کتاب نہیں لی۔ اس واقعے کے بعد سے ہمارا اسسٹنٹ مجھ کو اور بھی شبہ کی نظر سے دیکھنے لگا اور میرا سخت دشمن ہو گیا۔ جب لارونیا سیڑھیاں چڑھ رہا تھا تو یہ تمام باتیں مجھے یاد آئیں۔ وہ جلد ہی واپس آیا، پہلے سے بھی زیادہ خاموش اور اداس، اور کھانے سے پہلے جب میں اور وہ تنہا تھے تو مجھ سے بولا، میں نے کوشش کی کہ یہ لوگ تم سے نوکر کا کام لے لیں اور کام سیکھنے پر تم کو لگا کر رکھیں، لیکن مجھے کامیابی نہیں ہوئی۔ کوزما تو بالکل سنتا ہی نہیں ہے، تمہارے بہت ہی سخت خلاف ہے۔ اس گھر میں میرا ایک اور بھی دشمن تھا، اسسٹنٹ کی منگیتر، جو بڑی ہی چلبلی عورت تھی۔ دکان میں کام کرنے والے سبھی نوجوان اس سے کھیلا کرتے تھے، دروازے میں کھڑے ہو جاتے اور جب وہ گزرتی تو اس کو ہاتھ لگاتے۔ وہ برا نہیں مانتی تھی، صرف کتے کے پلے کی طرح کوں کوں کرتی رہتی۔ صبح سے شام تک وہ بسکٹ اور مٹھائیاں کھایا کرتی جو اس کی جیبوں میں اٹم اٹ بھری رہتی تھیں۔ اس کا پھیکا چہرہ اور بے قرار بھوری آنکھیں بری بری لگتی تھیں۔ مجھ سے اور پاویل سے وہ ہمیشہ پہلیاں بجھواتی رہتی تھی، جن کے جواب میں خاص گندے اشارے پوشیدہ ہوتے یا دو سخنے یا زبان پھیریاں کہلواتی جن میں آخر جا کر فحش الفاظ نکلتے۔ ایک مرتبہ ایک ادھیڑ مصور نے اس سے کہا، تم بڑی بے حیا لڑکی ہو، تو اس نے چہک کر جواب دیا اور ایک بھونڈی سی مثل سنا دی، اگر کوئی لڑکی حد سے زیادہ شرم کرے تو لڑکی جنم جنم لڑکی رہے، عورت نہ بنے۔ میں نے ایسی لڑکی پہلے کبھی دیکھی ہی نہ تھی۔ مجھے اس سے نفرت محسوس ہوتی اور وہ جس بھونڈے طریقے سے مجھ پر پلی پڑتی تھی، اس سے مجھ کو خوف سا محسوس ہوتا۔
میں اس سے دور بھاگتا اور وہ اور مجھ پر ڈھٹی پڑتی۔ ایک دن جب تہ خانے میں پاویل اور میں اس کو کھیروں کے لیے کچھ جڑیاں ابالنے میں مدد دے رہے تھے، ہم لوگوں سے کہنے لگی، کیوں لڑکو، تم لوگوں کو بوسہ لینا سکھاؤں؟ پاویل ہنس کر بولا، وہ ہم تم سے اچھا جانتے ہیں۔ اور میں نے ذرا سختی سے اس کو یہ رائے دی کہ جا کے اپنے یار کو سکھائے، بس وہ بگڑ گئی۔ ناز شکرے، ارے ایک لڑکی تو تم پر مہربانی کر رہی ہے اور تم اس کو اس کا یہ بدلہ دیتے ہو کہ ناک اونچی کر کے بات کرتے ہو۔ اور پھر انگلی اٹھا کر بولی، ٹھہرو، میں بھولوں گی نہیں۔ پاویل میری طرفداری میں بولا، اگر اس تمہارے یار کو تمہاری حرکتوں کا حال معلوم ہو گیا تو تمہیں ایسی دے گا کہ یاد کرو گی۔ اس نے اپنا محاسن سے بھرا ہوا چہرہ سکوڑا۔ میں کیا اس سے ڈرتی ہوں؟ ارے جتنا جہیز میرا ہے اتنے جہیز کے ساتھ تو مجھے درجنوں شوہر مل جائیں گے، اس سے بھی اچھے۔ ارے شادی ہی تک تو لڑکی کو مزے اڑانے کا موقع ہے، پھر کہاں؟ اس دن سے وہ پاویل سے باقاعدہ معاشقہ کرنے اور میری چغلیاں کھانے اور مجھ پر تہمتیں تراشنے لگی۔ اب دکان میں کام کرنا دن بدن زیادہ مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے تمام مذہبی کتابیں پڑھ ڈالی تھیں اور کٹر مذہبی لوگوں کی بحثوں اور لن ترانیوں سے عاجز آ چکا تھا۔ وہ ایک ہی بات کو بار بار کہے جاتے تھے۔ جو کچھ دل بہلنے کا سامان تھا وہ پیوتر واسیلیوچ کی ذات تھی، کیونکہ اسے انسانی زندگی کے تاریک بہاؤ کا خوب علم تھا اور اپنے خیالات کو نہایت دلچسپ اور جوشیلے انداز میں بیان کر سکتا تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ پیغمبر الیاس بھی اسی طرح دنیا کی خاک چھانتے ہوں گے، تنے تنہا اور جھلائے ہوئے۔ جب کبھی میں اس کو اپنے خیالات اور مشاہدات سے آگاہ کرتا جو انسانوں کے متعلق ہوتے تو وہ فوراً میری باتیں سننے پر تیار ہو جاتا، لیکن پھر ساری باتیں اسسٹنٹ سے کہتا جو یا تو میرا مذاق اڑاتا یا مجھے ڈانٹتا۔ ایک دن میں نے ان بڑے میاں سے کہہ دیا کہ میں اکثر اس کاپی میں جس میں قلم بند اشعار یا حوالے نقل کرتا تھا اس میں ان کی کہی ہوئی باتیں نقل کر لیتا تھا۔ اس سے وہ گھبرا گیا اور مجھ پر جھک کر بوکھلا کے پوچھنے لگا، مگر تم نے ایسا کیوں کیا؟ یہ بات ٹھیک نہیں ہے میاں لڑکے، کیا یاد رکھنے کے لیے کیا؟ ارے نہیں، ایسا نہ کرو، تم تو بڑے چھٹے ہوئے معلوم ہوتے ہو، مگر مجھے وہ نوٹ بک دے دینا، دے دو گے؟ کیوں؟ وہ بڑی دیر تک اور بہت اصرار سے مجھ سے کہتا رہا کہ نوٹ بک اسے دے دوں یا کم از کم جلا دوں۔ پھر وہ بڑے جوش کے ساتھ اسسٹنٹ سے کچھ خسر پھسر کرنے لگا۔ گھر جاتے ہوئے اسسٹنٹ نے مجھ سے سختی سے کہا، معلوم ہوا کہ تم کسی قسم کے حوالے وغیرہ نوٹ کر کے لکھتے ہو، دیکھ خبردار یہ تماشا بند کرو، سنتے ہو صرف جاسوس اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ بے خبری میں میرے منہ سے نکل گیا، اور سیتانوف وہ بھی تو نوٹ لکھ کے رکھتا ہے؟ کیا وہ بھی رکھتا ہے؟ لمبا اونٹ، بے وقوف۔ کچھ دیر بعد وہ نہایت غیر متوقع نرمی کے ساتھ بولا، اچھا مجھے اپنی اور سیتانوف کی نوٹ بک دکھا دو ذرا، میں تمہیں آدھا روبل دوں گا، مگر چپکے سے کرنا، سیتانوف کو پتہ نہ چلنے پائے۔ ظاہر ہے کہ اس کو اس بات پر پورا اعتماد تھا کہ میں اس کا کہا کروں گا، کیونکہ پھر وہ ایک لفظ نہ بولا اور کھٹ پٹ کرتا اپنے ٹھگنے پیر گھسیٹتا چل دیا۔ گھر پہنچ کر میں نے سیتانوف کو اسسٹنٹ کی تجویز بتائی۔ اس کی تیوری پر بل پڑ گئے۔ تم نے اس کو کیوں بتایا؟ اب وہ کسی سے میری اور تمہاری دونوں کی بیاز چروا لے گا۔ لاؤ تم اپنی بیاز بھی مجھے دے دو، کہیں چھپا دوں، اور دیکھ لینا اب وہ جلد ہی تمہیں برخاست بھی کر دے گا۔ مجھے اس میں کوئی شک نہ تھا اور میں نے ارادہ کر لیا کہ جیسے ہی نانی اماں شہر واپس آئیں گی میں یہ جگہ چھوڑ دوں گا۔ نانی اماں جاڑوں بھر بالاخانہ میں رہتی تھیں، جہاں وہ کسی کی لڑکیوں کو لیس بنانا سکھا رہی تھیں۔ نانا ابا پھر کوناوینو میں رہ رہے تھے۔ اگر وہ کبھی کبھار شہر آتے بھی تو مجھ سے کبھی نہ ملتے، نہ ہی میں کبھی ان سے ملنے جاتا۔ ایک دن اتفاقیہ سڑک پر ان سے ملاقات ہو گئی تھی۔ وہ اپنا بھاری والا ریچھ کی کھال کا کوٹ پہنے چلے جا رہے تھے اور ایسے بھاری بھرکم انداز سے چل رہے تھے جیسے کوئی پادری ہوں۔ جب میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے ایک ہاتھ سے اپنی آنکھوں پر چھجا سا بنا لیا اور کھوئے ہوئے بولے، اچھا تم ہو؟ ہاں ہاں، تو تم تو اب معبود کے مصور بن گئے ہو؟ اچھا چلو چلو۔ انہوں نے مجھے ایک طرف کو دھکا دیا اور اسی شان سے اکڑتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ نانی اماں سے شاذ ہی کبھی ملاقات ہوتی تھی۔ وہ آج کل انتھک کام کرتی تھیں اور وہ نانا ابا کی دیکھ بھال کرتیں جن کی دماغی حالت صحیح نہیں تھی، اور پھر نانی اماں میرے ماموں کے بچوں کو بھی رکھتی تھیں اور ان کی مدد کرتی تھیں۔ میخائیل ماموں کا ساشا ان کے لیے خاص طور پر پریشانی کا باعث تھا۔ وہ رنگریزی کی دکان میں کام تو کرتا تھا پر جم کر کبھی نہیں رہتا تھا، جگہیں بدلتا رہتا اور بیچ بیچ میں بالکل نانی اماں پر آ پڑتا اور بڑے اطمینان سے رستہ دیکھتا رہتا تھا کہ وہ کب اس کے لیے نیا اور دوسرا ٹھکانہ تلاش کر کے دیں۔ پھر ساشا کی بہن بھی
ان کی گردن میں پڑی ہوئی تھی۔ اس نے ایک شرابی کے ساتھ قسمت پھوڑی تھی جو اسے مار پیٹ کر گھر سے نکالا کرتا تھا۔ جب کبھی میری ملاقات نانی اماں سے ہوتی تو مجھے ان کی روح کے حسن کا تو اور زیادہ احساس ہوتا تھا، لیکن مجھے ہمیشہ یہ خیال آتا تھا کہ یہ شاندار روح انسانوں کی دنیاؤں میں رہتی ہے اور اسی چیز نے اسے ماحول کی تلخ حقیقتوں سے بالکل بے نیاز کر دیا ہے۔ وہ اسے نظر ہی نہیں آتی۔ مجھ پر جس قسم کے خوف یا گھبراہٹیں طاری ہوا کرتی تھیں، نانی اماں ان سے بالکل الگ تھیں۔ یہی کہتیں، الیوشا بیٹا صبر کرو۔ جب میں زندگی کے پھیکے پن اور بھیانک پن کا ذکر کرتا، لوگوں کے دکھ اور مصائب کا قصہ چھیڑتا، ان تمام چیزوں کا ذکر کرتا جن کے خلاف میرے ذہن میں سخت احتجاج تھا، تو وہ یہی کہتی، الیوشا بیٹا صبر کرو۔ میں صبر کرنے کے لیے بنا ہی نہیں تھا، یہ چیز میری خلقت ہی میں نہیں تھی، اور اگر کبھی کبھار میں اس صفت کا اظہار بھی کرتا جو صرف مویشیوں، پتھروں اور لکڑیوں کی صفت ہے، تو وہ صرف اس لیے کہ اپنی طاقت کو آزماؤں اور اندازہ کر سکوں کہ میرے قدم زمین میں کتنی مضبوطی سے اور کس قدر گہرے جمے ہوئے ہیں۔ بعض وقت کم عمر لوگ بھی کم سنی کی حماقت میں آ کر یا بڑوں کی ریس میں اپنی طاقت سے زیادہ وزن اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، جن سے ان کے عضلات اور ہڈیاں مجروح ہو جاتی ہیں۔ کبھی کبھی وہ اس میں کامیاب بھی ہوتے ہیں، اکڑ میں آ کر 10 سیری مقدر ہلانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، جو صرف پیشہ ور پہلوان کا کام ہے۔ میں نے بھی ایسا کیا، لغوی اور معنوی حیثیت سے ایسا کیا، روحانی اور جسمانی حیثیت سے ایسا کیا، اور یہ صرف میری خوش بختی تھی کہ میں مرتے مرتے بچ گیا یا زندگی بھر کو مفلوج ہو کر نہیں بیٹھ گیا، کیونکہ انسان کو کون چیز اتنا زیادہ مفلوج اور ناکارہ بنا سکتی ہے جتنا کہ صبر کرنا، جتنا کہ حالات کے سامنے مسکین بن کر ہتھیار ڈال دینا۔ اور پھر بھی اگر میں دھرتی ماتا کے سامنے مفلوج کی حیثیت سے آتا ہوں تو کم از کم مجھے فخر کے ساتھ یہ کہنے کی تو گنجائش رہے گی کہ تیری دنیا کے شریفوں نے میری روح کو زخمی کرنے اور 2 ٹکڑے کر کے جھکانے کی کوشش میں کسر نہیں اٹھا رکھی، لیکن میں 40 برس تک مسلسل ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرتا رہا، اور میں نے کبھی نہ صبر کیا نہ ہتھیار ڈالے۔ یہ خواہش مجھ پر دن بدن زیادہ حاوی ہوتی جاتی تھی کہ شرارتیں کروں، لوگوں کو خوش کروں، ان کو ہنساؤں، اور میں اس میں کامیاب بھی ہوتا تھا۔ نچلے بازار کے سوداگروں کی نقلیں کرنے اور ان کا تمسخر آمیز ذکر کرنے کا مجھے خاص ملکہ تھا۔ میں بڑے مزے میں ایکٹ کر کے دکھاتا تھا کہ دیہاتی لوگ اور ان کی عورتیں کس طرح مقدس شبیہیں بیچتی یا خریدتی تھیں، کس چالاکی سے دکاندار ان کو بے وقوف بناتے تھے، اور مذہبی لوگ کس طرح اپنا مسلسل پراپیگنڈا اڑا لے جاتے تھے۔ دکان کے لوگ ہنس ہنس کے لوٹ جاتے اور اکثر برش رکھ کر میرا تماشا دیکھنے لگتے، لیکن جب تماشا ختم ہو جاتا تو لاریونچ کہتے، دیکھ بھائی، یہ اپنے تماشے رات کے کھانے کے بعد کیا کر تاکہ کام میں حرج نہ ہو۔ اس قسم کے تماشوں کے بعد میری طبیعت ہلکی ہو جاتی تھی، جیسے سر سے کوئی بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ کوئی 1 گھنٹے تک تو میرا سر نہایت ہلکا اور خالی خالی لگتا، اور یہ احساس بڑا پرلطف ہوتا۔ اور پھر جیسے ننھی ننھی کیلیں سی سر میں ٹھک جاتی جو بہت چبھتیں، ایسا معلوم ہوتا کہ چاروں طرف ایک گندگی کا دلیا پک رہا ہے اور میں بھی اس میں پڑا ہوا رفتہ رفتہ گلتا جا رہا ہوں۔ میں سوچتا، کیا ساری زندگی اس طرح کی ہے؟ کیا میں بھی انہی لوگوں کی طرح زندگی بسر کروں گا؟ ان حالات سے بہتر حالات نہ کبھی جانوں گا نہ دیکھوں گا۔ یہ خریف مجھے غور سے دیکھ کر کہتا، میکسمچ، منہ کیوں پھولا رہتا ہے؟ کیوں جھلائے رہتے ہو؟ سیتانوف اکثر پوچھتا، کیا بات ہے؟ کیا گڑبڑ ہے؟ اور میری سمجھ میں کچھ نہ آتا کہ ان لوگوں کو کیا جواب دوں۔ زندگی بڑے ظالمانہ طریقے سے میری روح پر بنے ہوئے تمام حسین نقوش کھرچتی جا رہی تھی، حسین نقوش جو اس نے خود ہی بنائے تھے، اور ان کی جگہ حقارت کے ساتھ انتقاماً کچھ ایسے خرچے لگا رہی تھی جن کے نشانات بالکل بیکار اور بے رنگ تھے۔ میں غصے میں بھرا زندگی کے اس ظلم، اس زیادتی کے خلاف مسلسل لڑ رہا تھا۔ بے شک میں بھی اس دھارے میں بہہ رہا تھا جس میں باقی تمام لوگ بہہ رہے تھے، لیکن میرے لیے پانی زیادہ سرد تھا۔ دوسرے پانی پر آسانی سے تیرتے تھے، لیکن مجھے کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اب ایسی تہہ میں ڈوب رہا ہوں جہاں سے کبھی نہ ابھروں گا۔ پھر بھی لوگوں کا رویہ میری طرف بہتر ہوتا چلا گیا۔ جس طرح پاویل پر ڈانٹ پھٹکار، چیخو پکار پڑتی تھی، اس طرح مجھ پر نہیں پڑتی تھی۔ مجھے ادھر ادھر دوڑایا بھی نہ جاتا، اور میرا اپنا نام لینے کی بجائے لوگ مجھ کو میرے خاندانی نام سے بلاتے، جس کے معنی یہ تھے کہ وہ نسبتاً میرا احترام زیادہ کرتے تھے۔ یہ سب تو ٹھیک تھا،
لیکن مجھے یہ دیکھ کر کوفت ہوتی تھی کہ کتنے لوگ تھے جو وادکا پیتے تھے اور پی کر قابل نفرت حرکتیں کرتے تھے۔ عورتوں سے ان کے تعلقات کس قدر مکروہ تھے، حالانکہ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ زندگی میں ان کی یہی 2 تفریحیں تھیں، شراب اور عورت۔ مجھے یہ یاد کر کے رنج ہوتا تھا کہ وہ دھوبن نتالیا کوزلوفسکایا، جو خود ایک سمجھدار اور باہمت عورت تھی، اس کا بھی یہی خیال تھا کہ عورت تفریح کا ذریعہ ہے۔ اور پھر نانی اماں اور ملکہ مارگٹ جب مجھے یاد آتی تھی تو مجھ پر رعب سا چھا جاتا تھا۔ میں نے اب تک جتنے انسانوں کو دیکھا تھا وہ ان سب سے اس قدر مختلف تھی کہ گویا میں نے اسے خواب میں دیکھا تھا۔ اسی زمانے میں عورت کے متعلق کافی سوچا کرتا تھا اور اس امکان پر بھی غور کیا کرتا تھا کہ کل جب باقی لوگ لطف اٹھانے جائیں گے تو میں بھی چھٹی لے کر تفریح کروں گا۔ یہ خیال جسمانی خواہشات کی بنا پر پیدا نہیں ہوا تھا۔ میں تندرست اور نفاست پسند تھا، لیکن کبھی کبھی میرے دل میں شدت سے ہوک اٹھتی تھی کہ کسی کو گلے لگاؤں، کسی ایسی ہستی کو جو سمجھدار اور درد مند ہو، جس سے میں اپنے دل کا دکھ اسی طرح دیر تک کہتا رہوں جیسے اپنی ماں سے۔ پاویل پر مجھے بہت رشک آیا کرتا تھا۔ راتوں کو ہم دونوں پاس پاس بستر بچھائے تھے کہ وہ مجھے بتانے لگا کہ سڑک کے اس پار جو نوکرانی رہتی ہے اس سے اس کا معاشقہ چل رہا ہے۔ ذرا سوچ تو بھیا، 1 مہینہ بھی نہیں گزرا کہ میں اسے برف کی گیندیں بنا بنا کر مارا کرتا تھا۔ پہلے وہ مجھے بھاتی نہ تھی اور اس کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں کرتا تھا، اور اب جب کہ میں اسے بینچ پر اپنے پاس بیٹھا محسوس کرتا ہوں تو اس کے ایسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تم اس سے کیا باتیں کرتے ہو؟ سب باتیں۔ وہ مجھے اپنے بارے میں بتاتی ہے اور میں اسے اپنے بارے میں بتاتا ہوں، اور پھر ہم دونوں ایک دوسرے کا بوسہ لیتے ہیں۔ مگر وہ شریف ہے، تم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کتنی نیک ہے۔ کیوں، تم تو بڈھے سپاہی کی طرح سگریٹ پینے لگے یار۔ میں بہت تمباکو پیتا تھا۔ تمباکو کا اثر جب دماغ پر ہوتا تو دل دماغ کی الجھن کسی قدر دب جاتی۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ مجھے وادکا کی بو اور مزے دونوں سے نفرت تھی، لیکن پاویل خوب پیتا تھا۔ جب نشے میں ہوتا تو منہ بسور بسور کر بڑے دردناک انداز سے روتا، میں گھر جاؤں گا، مجھے گھر جانے دو۔ مجھے یاد ہے وہ یتیم تھا، ماں باپ بہت دن ہوئے مر چکے تھے، بھائی بہن کوئی تھا نہیں۔ 8 سال کی عمر سے وہ غیروں اور اجنبیوں میں پلا تھا۔ بہار کا موسم آیا تو میرے دماغ کی جھنجھلاہٹ اور پریشانی اور بھی بڑھ گئی، اور اسی کیفیت میں نے فیصلہ کیا کہ پھر کسی سٹیمر پر کام تلاش کرنا چاہیے تاکہ میں استراخان پہنچ سکوں اور وہاں سے بھاگ کر ایران جا سکوں۔ مجھے یہ یاد نہیں کہ بھاگ جانے کے لیے میں نے ایران کا ہی انتخاب کیوں کیا۔ شاید اس لیے کہ نیجنی کے میلے میں جو ایرانی سوداگر آیا کرتے تھے وہ مجھے بہت اچھے لگتے تھے۔ دھوپ میں بیٹھے بیٹھے حقہ پیا کرتے سکون کے ساتھ، جیسے پتھر کے بت ہوں، رنگی ہوئی داڑھیاں اور بڑی بڑی سیاہ آنکھیں جو ایسا لگتا تھا سب کچھ جانتی ہیں۔ غالباً میں بھاگ ہی جاتا، لیکن بات یہ ہو گئی کہ ایسٹر کے ہفتے میں جب کئی مصور لوگ اپنے اپنے گاؤں کو گئے ہوئے تھے اور باقی سب پی پی کر خوب مست ہو رہے تھے تو میری ملاقات اپنے سابق مالک سے ہو گئی، وہی نانی کے بھانجے۔ وہ دریائے اوکا کے کنارے دھوپ میں ایک کھیت میں سیر کر رہے تھے۔ ان کے جسم پر ایک لمبا سا ہلکا بھورے رنگ کا کوٹ تھا، ہاتھ پتلون کی جیب میں تھے، منہ میں سگریٹ دبا ہوا تھا، ٹوپی بانکے انداز میں پیچھے کو کھسکی ہوئی تھی۔ میں جیسے ہی بڑھا انہوں نے ایک دوستانہ مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا۔ ان کے چہرے سے آزاد رنگین مزاج انسان کی کیفیت جھلک رہی تھی۔ اس وقت کھیت میں وہ اور میں اکیلے تھے۔ پیشکوف مسیحا کا ظہور ہو گیا، مجھے ایسٹر کا پیار کر کے انہوں نے پوچھا کہ میرا کیا حال چال ہے، جس کے جواب میں نے بڑی صاف گوئی سے کہہ دیا کہ میں اس دکان میں عاجز آ گیا ہوں، شہر سے اور باقی تمام حالات سے بھی اکتا گیا ہوں، اور میں نے ایران جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولے، چھوڑو بھی اس خیال کو، ایران پر لعنت ہے۔ مجھے یہ معلوم ہے بھائی، تمہاری عمر میں بھی بھاگ جانا چاہتا تھا، اور یہ شیطان ہی کو معلوم ہے کہ کہاں بھاگ جانا چاہتا تھا۔ جس مزے سے وہ شیطان کو ادھر ادھر سے اچھالا کرتے تھے وہ ادا مجھے پسند تھی۔ ان میں ایک خاص قسم کی اچھائی اور تازگی تھی۔ ان کی ہر بات رنگین اور بانکی لگتی تھی۔ پھر انہوں نے چاندی کی ایک ڈبیا کھولی جس میں موٹے موٹے سگریٹ بھرے ہوئے تھے اور میری طرف بڑھائی۔ لو پیو۔ اس بات پر تو میں بالکل ریشہ ختمی ہو گیا۔ سن پیشکوف، پھر میرے ساتھ کام کر۔ میں نے اس سال میلے میں کوئی 40,000 کے ٹھیکے لیے ہیں، سمجھے؟ تمہاری ڈیوٹی میلے میں لگا دوں گا، مطلب ہے اوورسیئر کی قسم کا کام ہوگا۔
عمارتوں کا مال سارا اتروانا اور یہ دیکھنا کہ وقت پر ٹھیک جگہ مال لا کر ڈال دیا جائے اور مزدور لوگ کچھ پار نہ کریں۔ کیوں؟ تمہارے لیے ٹھیک ہے؟ تنخواہ 5 روبل مہینہ اور روز کھانے کے لیے 5 کوپک الگ سے۔ میری عورتوں سے تمہارا کوئی واسطہ نہ رہے گا، صبح جانا شام آ جانا۔ عورتوں سے مطلب ہی کیا؟ صرف یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ نہ بتانا کہ میری تمہاری ملاقات ہوئی۔ بس سینٹ ٹامس والے اتوار کو آ جانا اور بس یہ رہے تم، سمجھے؟ دوستوں کی طرح ہم دونوں نے ایک دوسرے کو خدا حافظ کہا۔ انہوں نے روانہ ہوتے ہوئے مجھ سے ہاتھ ملایا، بلکہ دور سے بھی برابر ٹوپی ہلاتے چلے گئے۔ جب میں نے ساتھی مصوروں سے اعلان کیا کہ میں جا رہا ہوں تو ان میں سے زیادہ تر لوگوں نے اس طرح اظہار افسوس کیا کہ میری انا کو بہت تسکین پہنچی۔ پاویل خاص طور پر پریشان ہوا، برا ماننے کے انداز میں بولا، سوچو تو ذرا کہ تم ہم لوگوں کو چھوڑ کر ان اجڈوں میں زندگی بسر کرنے جا رہے ہو، بڑھئی اور رنگائی کرنے والے۔ تھو، اس کو تو کہتے ہیں چاند سے گرے کھجور میں اٹکے۔ یہ خریف بڑبڑایا، ارے جوانی میں تو انسان پریشانیوں کو اس طرح ڈھونڈتا ہے کہ آ بیل مجھے مار۔ ان مصوروں نے مجھے رخصت کرنے کے لیے جو تقریب کی وہ نہایت بے جان اور بور قسم کی تھی۔ یہ خریف خوب شراب پیے تھا، زرد ہو رہا تھا شراب کے نشے کے مارے۔ کہنے لگا، ہاں یہ تو ضرور ہے کہ آدمی کو یہ بھی آزمانا چاہیے اور وہ بھی، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ شروع سے ایک ہی چیز کو پکڑے اور اسی کو لپٹا رہے۔ لاریونچ دھیمے سے بولے، ہاں پوری زندگی لپٹا رہے۔ لیکن مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہ لوگ یہ سب باتیں محض فرض کی ادائیگی کے لیے کہہ رہے ہیں، ورنہ میں ان سے جس رشتے سے بندھا تھا وہ گل چکا تھا اور یکایک پھٹ سے ٹوٹ گیا تھا۔ گوگو لیف شراب کے نشے میں دھت اوپر والے ٹنڈ پر بڑا بڑبڑا رہا تھا، اگر میں چاہوں تو ابھی تمہیں جیل خانے کرا دوں۔ مجھے ایک راز معلوم ہے، تم خدا کو نہیں مانتے۔ بے منہ کی ادھوری مقدس شبیہیں دیواروں سے لگی کھڑی تھیں، چھت میں شیشے کی گیندیں اس طرح چپکی ہوئی تھیں۔ ادھر ادھر کچھ دنوں سے دکان میں مصنوعی روشنی کے بغیر کام ہو رہا تھا، اس لیے ہم لوگوں کو ان گیندوں کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اور ان پر کالک اور گرد و غبار کی تہ جم گئی تھی۔ اس وقت ہر چیز نے میرے ذہن پر ایسا گہرا نقش کیا تھا کہ آج بھی بس اگر میں اپنی آنکھیں بند کر لوں تو مجھے سب کچھ ویسے کا ویسا ہی نظر آنے لگتا ہے۔ وہ تاریک تہ خانہ، اس میں پڑی ہوئی میزیں، کھڑکیوں کے طاقوں پر رکھے ہوئے رنگوں کے ڈبے، رنگنے کے برشوں کے گٹھے، مقدس شبیہیں، تانبے کی سلفچی کے نیچے رکھا ہوا اگالدان۔ سلفچی آگ بجھانے والوں کے خود کی طرح لگتی تھی اور ٹنڈ کے کنارے سے لگی ہوئی گوگولیف کی ٹانگ نیلی جیسے مردے کی ٹانگ ہو۔ میں تو فوراً ہی نکل بھاگنا چاہتا تھا، لیکن روسی قوم کو اس بات کا خاصا شوق ہے کہ غم کے لمحات کو زیادہ سے زیادہ طول دیا جائے۔ الوداع کی رسم تجہیز و تکفین سے کم نہیں ہوتی۔ یہ خریف نے تیوری چڑھا کر مجھ سے کہا، میں وہ کتاب دیو تمہیں واپس نہیں کروں گا، جی چاہے تو 20 کوپک اس کے لے لو۔ لیرمونتوف کے کلام سے جدا ہونا میرے لیے بھی بڑی مشکل تھی، خاص طور پر اس لیے بھی کہ وہ اس فائر بریگیڈ کے بڑے افسر کا دیا ہوا تحفہ تھا۔ لیکن جب میں نے کسی قدر برا مان کے روپیہ لینے سے انکار کر دیا تو یہ خریف نے بڑے اطمینان سے پیسے اپنے بٹوے میں واپس رکھ لیے اور بڑے مزے میں بولا، جیسی تمہاری مرضی، لیکن کتاب تو میں نہیں دوں گا۔ تمہارے لیے ایسی کتاب رکھنا ٹھیک بھی نہیں ہے۔ یہ کتاب پاس ہوگی تو پل بھر میں کسی مصیبت میں گرفتار ہو سکتے ہو۔ لیکن یہ تو سٹور میں بکتی ہے، میں نے خود دیکھی۔ لیکن اس نے یقین دلاتے ہوئے کہا، تو پھر کیا ہوا؟ سٹور میں تو پستول بھی بکتے ہیں۔ چنانچہ اس نے وہ کتاب نہیں واپس کی۔ جب میں اوپر گیا کہ مالکن کو خدا حافظ کہہ دوں تو ڈیوڑی میں اس کی بھانجی سے ملاقات ہوئی۔ کہنے لگی، سنا ہے تم ہم لوگوں کو چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ہاں جا تو رہا ہوں۔ اچھا ہی ہوا، ورنہ تمہیں برخاست تو کر ہی دیا جانا تھا۔ اس نے یہ بات کافی خلوص سے مگر زیادہ اخلاق سے نہیں کہی، اور وہ شرابی مالکن جو تھی اس نے کہا، خدا حافظ، خدا تمہارا نگہبان ہو۔ ویسے تم ہو تو بہت برے لڑکے، گستاخ بہت ہو، اگرچہ میں نے تو تمہاری برائی کا کوئی پہلو دیکھا نہیں، لیکن لوگ سب یہی کہتے ہیں۔ پھر یکا یک وہ رونے لگی اور آنسو بہاتی ہوئی بولی، کاش میرا شوہر غریب زندہ ہوتا، خدا اسے غریق رحمت کرے، وہ تمہارے کان مروڑتا، تمہارے سر پر چپٹیں لگاتا، لیکن رکھتا تم کو یہیں، نکالتا نہیں۔ آج کل تو ہر بات کا بابا آدم ہی نرالا ہے، ذرا سی خطا ہوئی اور نکال دیے گئے۔ ہائے میں مر جاؤں، اب تیرا کیا ہوگا بیٹے۔ باب نمبر 15 ختم ہوا۔ باب نمبر 16۔ میں اور میرے مالک کشتی میں بیٹھے میلے کی سڑکوں پر تیر رہے تھے۔
یہ راستے پتھریلی عمارتوں کے درمیان سے گزرتے تھے۔ بہار کے موسم میں دریا میں باڑھ آئی تھی اور یہ مکان اوپری منزل تک پانی میں ڈوب گئے تھے۔ میں کشتی کھے رہا تھا، میرے مالک کشتی کے دمبالے میں بیٹھے تھے اور اوٹ پٹانگ طریقے سے پتوار کو پانی کے اندر بہت گہرائی میں ڈال کر کشتی کا رخ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کشتی ہچکولے کھاتی ہوئی خاموش اور میلے پانی میں بہتی رہتی ہے، ایک سڑک سے دوسری سڑک میں۔ کمبخت، کتنا پانی بھر آیا ہے، خدا سمجھے اس سے کام کا پٹرا ہوا جاتا ہے۔ مالک سگار کے کش اڑاتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا۔ سگار کی بو جلے ہوئے کپڑے کی طرح محسوس ہوتی ہے۔ آہستہ، وہ خوف سے چیختا ہے، ارے کھمبے سے ٹکراؤ گے کیا؟ انہوں نے کشتی کا رخ ٹھیک کیا اور بک بک کرتا رہا، کیسی کشتی دی ہے بدماشوں نے۔ مالک نے مجھے وہ جگہ دکھائی جہاں پانی ہٹنے کے بعد دکانوں کی مرمت کا کام شروع ہوگا۔ اتنے چکنے شیو، ترشی ہوئی مونچھوں اور منہ میں سگار کی وجہ سے وہ بالکل ٹھیکیدار دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ چمڑے کی جیکٹ پہنے ہوئے تھا، گھٹنوں تک کے جوتے، شانوں پر شکاری تھیلا اور قدموں پر 2 نالی بندوق پڑی ہوئی تھی۔ وہ مستقل چمڑے کی ٹوپی کو کبھی نیچے آنکھوں پر جھکا لیتا، کبھی ایک طرف ترچھا کر لیتا، ہونٹ چباتا اور چاروں طرف بپھری بپھری نظریں دوڑاتا۔ جب وہ ٹوپی پیچھے کی طرف جھٹکتا تو وہ زیادہ جوان دکھنے لگتا۔ اس کی مونچھوں سے مسکراہٹ چھننے لگتی، گویا کسی خوشگوار چیز کے بارے میں سوچ رہا ہو۔ یقین نہیں آتا کہ اسے بہت سا کام کرنا ہے اور وہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ پانی بہت آہستہ آہستہ گھٹ رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اس کے ذہن میں غیر کاروباری خیال کی کوئی موج سی تیر رہی ہے، اور میں حیرانی کے جذبات میں بہہ رہا تھا۔ مردہ شہر، بند کھڑکیوں والی عمارتوں کی سیدھی قطاریں کتنی عجیب معلوم ہو رہی تھیں۔ پورا شہر پانی میں ڈوبا ہوا بالکل ہماری کشتی کے پاس سے تیرتا چلا جا رہا تھا۔ آسمان کا رنگ سرمئی تھا، سورج بادلوں میں کہیں کھو گیا تھا۔ کبھی کبھی وہ گہرے بادلوں میں چاندی کی تھالی کی طرح نظر آ جاتا۔ ٹھنڈے پانی کا رنگ بھی سرمئی تھا، اس کے بہاؤ کا کچھ پتہ نہ چلتا تھا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے پانی جم گیا ہو، مکانوں اور زرد دکانوں کے ساتھ ساتھ سو گیا ہو۔ جب بادلوں سے اجلا سورج دکھائی دیتا تو چاروں طرف ہر چیز کچھ روشن ہو جاتی۔ پانی میں آسمان کا سرمئی سایہ کپڑے کے تھان کی طرح جھلک اٹھتا۔ ہماری کشتی 2 آسمانوں کے درمیان ہوا میں لٹکی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ پتھروں کی عمارتیں بھی ذرا اٹھتیں اور دریائے والگا اور اوکا کی طرف بہتی ہوئی معلوم ہوتیں۔ کشتی کے چاروں طرف ٹوٹے پھوٹے پیپے اور بکسے، ٹوکریاں اور کباڑ ناچ رہے تھے۔ کبھی کبھی ڈنڈے اور شہتیر مردے سانپوں کی طرح بہتے ہوئے نظر آتے۔ کہیں کہیں کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں، چھتوں پر کپڑے سوکھ رہے تھے، گھٹنوں تک کے جوتے جھانکتے نظر آ رہے تھے۔ کھڑکی سے ایک عورت جھانک رہی تھی۔ ایک کشتی جنگلے سے بندھی ہوئی تھی۔ کشتی کے سرخ پہلوؤں کا عکس پانی میں گوشت کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ میرے مالک نے زندگی کے ان نشانوں کی طرف سر جھٹک کر مجھے سمجھانا شروع کیا۔ یہاں میلے کا چوکیدار رہتا ہے، کھڑکی سے نکلتا ہے اور چھت سے کشتی میں سوار ہو جاتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ کہیں چور تو ادھر ادھر گھات میں نہیں۔ بھلا چور کہاں، خود ہی چوری کرتا ہے۔ وہ بہت ہی آہستہ آہستہ بڑے اطمینان سے بات کر رہا تھا اور کسی اور چیز کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ چاروں طرف خاموشی تھی، ویرانی، عجیب و غریب سناٹا جیسے خواب کی دنیا ہو۔ والگا اور اوکا نے ایک بڑی سی جھیل بنا دی۔ دور اونچے اونچے پہاڑ پر پچرنگا شہر نظر آ رہا تھا، بالکل باغوں میں چھپا ہوا، جن کا رنگ اب تک سیاہ تھا لیکن کونپلیں پھوٹنے لگی تھیں۔ باغوں نے مکانوں اور گرجا گھر کو سبزی مائل گرم سمور سے ڈھک دیا تھا۔ پانی پر ایسٹر کے گھنٹے کی گہری گونج تیر رہی تھی۔ شہر کی سانس سنائی دے رہی تھی، لیکن یہاں جیسے قبرستان۔ ہماری کشتی سیاہ درختوں کی 2 قطاروں کے درمیان تیر رہی تھی۔ ہم پرانی خانقاہ کی طرف جا رہے تھے۔ سگار سے مالک کو بڑی الجھن ہو رہی تھی۔ ان کی آنکھیں سگار کے تلخ دھوئیں سے جل رہی تھیں۔ کشتی مستقل درختوں کے تنوں سے الجھ جاتی تھی۔ مالک چونک چونک پڑتا، اف، کتنی چوپٹ کشتی ہے۔ ہاں، آپ نہ چلائیے، میں کیا کروں، وہ بڑبڑائے۔ جب کشتی میں 2 آدمی بیٹھتے ہیں تو ایک کھیتا ہے اور دوسرا پتوار سنبھالتا ہے۔ دیکھو وہ چینی قطار۔ میں میلے کے میدانوں کو اندر باہر سے پوری طرح جانتا تھا اور اس مضحکہ خیز قطار کو خوب اچھی طرح پہچانتا تھا، جس کی چھت بڑی ہی عجیب تھی۔ ان کے کونوں پر چینیوں کے پلاسٹر کے مجسمے لگے ہوئے تھے۔
ایک زمانہ تھا لڑکپن میں نے اور میرے ساتھی لڑکوں نے ان پر پتھر پھینکے اور میں نے خود ان چینی مجسموں میں سے کئی ایک کو سروں اور ہاتھوں سے محروم کیا تھا، لیکن اب مجھے اس بات پر کوئی فخر محسوس نہ ہوتا تھا۔ بکواس، میرے مالک نے ان عمارتوں کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ اگر یہ لوگ مجھے اتنا موقع دیتے کہ ان عمارتوں کو بناتا۔ انہوں نے سیٹی بجائی اور اپنی ٹوپی پیچھے کی طرف کھسکائی، لیکن مجھے نہ جانے کیوں خیال آیا کہ اگر وہ بھی بناتے تو اسی بے نیازی سے بناتے اور اسی جگہ بناتے جو نیچی تھی اور جہاں ہر موسم بہار میں دونوں دریاؤں کا پانی بھر جایا کرتا تھا، اور وہ بھی کوئی ایسی ہی مکروہ اور بیکار چیز سوچتے جیسے چینی قطار۔ انہوں نے اپنا سگار کشتی سے پھینک دیا اور نفرت سے تھوکتے ہوئے بولے، اف، زندگی کس قدر بور ہے پیشکوف، کس قدر بور۔ کوئی پڑھا لکھا نہیں ملتا، آدمی بات کس سے کرے؟ کبھی کبھی انسان کا اونچی اونچی ہانکنے کو جی ہوتا ہے، سو کس کے ساتھ بیٹھ کر ہانکے؟ کوئی ہے ہی نہیں۔ جدھر دیکھو بڑھئی اور مستری اور دیہاتی اور چور۔ وہ داہنی طرف کو دیکھنے لگے جہاں دریا کے پانی سے گھرے ہوئے ایک ٹیلے پر ایک سفید مسجد بڑے حسن سے ابھری ہوئی نظر آ رہی تھی، اور باتیں کرتے رہے جیسے کوئی بھولی بسری بات یاد کر رہے ہیں۔ میں نے بیئر پینا شروع کر دیا ہے اور سگار پھونکتا ہوں، جرمنوں کی طرح۔ جرمن لوگ اچھے کاروباری ہوتے ہیں، لڑاکو مرغیاں۔ ویسے بیئر پینا تو اچھا خاصا شغل معلوم ہوتا ہے، لیکن سگار مجھے موافق نہیں آتا۔ جہاں پیا کہ بیوی شکایت کرنے لگی، یہ تم سے چمار کی سی بو کیوں آ رہی ہے؟ زندگی کو تھوڑا سا پر لطف بنانے کے لیے کیا کیا جتن کرنے پڑتے ہیں۔ لو اب تم چلاؤ۔ انہوں نے اپنا پتوار کشتی کے کنارے سے ٹکا کر رکھ دیا، بندوق اٹھائی اور ایک چھت پر بنے ہوئے چینی مجسمے پر نشانہ لگایا۔ چینی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، چھرے چھت اور دیوار پر بکھر گئے، غبار کے بادل اٹھے اور دب گئے۔ چوک گیا۔ وہ بندوق پھر سے بھرتے ہوئے بے نیازی سے بولے، لڑکیوں کے سلسلے میں تمہارا کیا عالم ہے؟ روزہ کھولا کہ نہیں ابھی؟ نہیں؟ میں نے تو 13 سال کی عمر سے عشق کا کاروبار شروع کر دیا تھا۔ وہ مجھے اپنی پہلی معشوقہ کے متعلق بتانے لگے جیسے کوئی بھولا ہوا خواب یاد کر رہا ہو۔ وہ جس معمار کے یہاں کام سیکھتے تھے اس کے یہاں ایک نوکرانی تھی۔ ان کے قصے کے بیان کے ساتھ عمارتوں کے کونے پر ٹکراتے ہوئے پانی کی چھپا چھپ سنائی دے رہی تھی۔ کیتھیڈرل سے پرے پانی کی ایک بڑی سی چادر بچھی ہوئی تھی جس میں سے سیاہ سیاہ جھاڑ جھنکاڑ یہاں وہاں نظر آ رہے تھے۔ مقدس شبیہوں والی دکان میں مصور کاریگر اکثر طالب علموں کا ایک گیت گایا کرتے تھے، نیلا سمندر نیلا نیلا سمندر کتنا طوفانی جوشیلا سمندر، وہ نیلا سمندر کس قدر عاجز کر دیتا ہوگا۔ میرے مالک کہتے جا رہے تھے تو مجھے راتوں کو نیند نہ آتی۔ میں بستر سے اٹھتا اور اس کے دروازے پر کھڑا رہتا کتے کے پلے کی طرح کپ کپاتا ہوا، کیونکہ اس گھر میں ہر طرف سے ہوا بھرتی تھی۔ اس کا مالک بھی اکثر رات کو اس کے پاس آیا کرتا تھا اور مجھے آسانی سے پکڑ سکتا تھا، لیکن میں بالکل نہ ڈرتا، ذرا برابر بھی نہیں۔ وہ اس طرح سوچ سوچ کر بیان کر رہے تھے جیسے پرانے کپڑے کو غور سے الٹ پلٹ کر دیکھ رہے ہوں کہ یہ اب بھی استعمال ہو سکتے ہیں کہ نہیں۔ وہ مجھے دیکھ لیتی اور مجھ پر ترس کھاتی، دروازہ کھول کر کہتی، آ دیوانے لڑکے۔ میں نے اس طرح کے اتنے قصے سنے تھے کہ اس طرح کے قصوں سے متلی سی ہوتی تھی۔ البتہ ایک بات ضرور خوشگوار تھی، یہ لوگ اپنے پہلے معاشقہ کے متعلق گفتگو کرتے تھے تو اس میں کسی قسم کی شیخی بازی نہیں ہوتی تھی، فحاشی نہیں ہوتی تھی، اور عام طور پر ایسی محبت بھری پشیمانی ہوتی تھی کہ مجھے محسوس ہوتا یہ ان کی زندگی کے بہترین لمحے تھے۔ بہتوں کے لیے تو یقیناً ایسا معلوم ہوتا یہی ایک اچھی چیز تھی جو انہیں زندگی میں نصیب ہوئی تھی۔ میرے مالک نے ہنس کے سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن میں اپنی بیوی سے یہ ماجرا کہنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ ارے نہیں، کبھی نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی خرابی ہے، مگر بس اس سے کہنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ خیر تو دراصل وہ یہ کہانی مجھ سے بھی نہیں بلکہ اپنے آپ سے کہہ رہے تھے۔ اگر وہ خاموش رہتے تو میں کچھ کہتا، کیونکہ اس ویرانے اور خاموشی میں اگر بات نہ کی جاتی، گایا نہ جاتا یا کوئی ساز بجایا نہ جاتا تو اس بات کا خطرہ تھا کہ اس شہر خاموشہ میں انسان پر گہری نیند طاری ہو جاتی، اس شہر خاموشہ میں جو غرقاب تھا۔ میرے مالک مجھ کو سمجھانے لگے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کم عمری میں کبھی شادی نہ کرو۔ شادی نہایت ہی اہم چیز ہے میرے بھائی۔ جہاں کہیں اور جس طرح بھی تم رہو تمہاری مرضی، چاہے کسی مسلمان کی طرح ایران میں یا پولیس کے سپاہی کی طرح ماسکو میں، چاہے کپڑا بنو اور چاہے چوری کرو۔
اگر حالات پسند نہ ہوں تو ان کو ٹھیک کر لو۔ بیوی تو موسم کی طرح ہوتی ہے بھیا، بیوی ٹھیک نہیں کی جا سکتی، جیسے بھی ہو بھگتو۔ وہ کوئی جوتا نہیں ہے کہ جب جی چاہا اتارا اور پھینک دیا۔ اس کا چہرہ بدل گیا، وہ سرمئی پانی پر نظر جمائے، تیوری پر بل ڈالے، ایک انگلی سے اپنی طوطا ناک کھجاتے رہے اور بڑبڑاتے رہے۔ ہاں بھائی، بڑا ہوشیار رہنا پڑتا ہے۔ ممکن ہے کہ تم ہواؤں کی تیزی سے وہ جھوم جھام جائیں، لیکن پھر بھی جڑیں مضبوطی سے مٹی میں گڑی رہیں، اور پھر بھی ہر انسان کے واسطے ایک جال تیار ہی رہتا ہے۔ ہم لوگ مسچیئرس کی جھیل کی جھاڑیوں میں گھس گئے تھے جو اس وقت والگا سے مل گئی تھیں۔ میرے مالک نے جھاڑیوں کی طرف بندوق کا نشانہ لگایا اور مجھ سے بولے، آہستہ سے کھیو۔ چند دبلی پتلی جنگلی مرغابیاں مارنے کے بعد کہنے لگے، کناوینوں کی طرف چلو، میں وہاں شام تک ٹھہروں گا اور تم گھر پر کہہ دینا مجھے کاروباری کام آ پڑا۔ میں نے انہیں بستی کی ایک ایسی گلی میں چھوڑا جہاں پانی بھر گیا تھا اور میلے کے میدانوں سے ہوتا ہوا گھاٹ پہنچ گیا۔ یہاں میں نے کشتی باندھ دی اور اس میں بیٹھ کر نظارہ کرنے لگا۔ دونوں دریاؤں کا سنگم، شہر، آتے جاتے سٹیمر اور آسمان۔ آسمان کو سفید بادلوں کے پر لگ گئے تھے، جیسے کوئی بہت بڑی چڑیا ہو اور اس کے شہ پر پھیلے ہوں۔ بادلوں کے درمیان نیلی نیلی دراڑوں میں سے سنہری سورج بار بار جھانک کر دیکھتا تھا۔ اس کی ایک کرن ہی دنیا کو بدل کر رکھ دینے کے لیے کافی تھی۔ میرے چاروں طرف ہر چیز تیزی سے متحرک تھی۔ نیچے کو بہتے ہوئے دھارے کے بہاؤ پر کتنی ہی پٹروں کی کشتیاں تیرتی چلی جا رہی تھیں۔ ان پٹروں پر تنومند کسان کھڑے ہوتے تھے اور لمبے لمبے پتواروں سے ان کو چلاتے ہوئے ایک دوسرے کو اور سٹیمروں کو زور زور سے آوازیں دیتے تھے۔ ایک چھوٹا سا سٹیمر ایک خالی بجرے کو بہاؤ کے مخالف سمت پر کھینچ رہا تھا اور دریا سٹیمر کو ادھر ادھر اچھال رہا تھا۔ اس کی نوک مچھلی کی طرح ادھر سے ادھر ہل رہی تھی۔ سٹیمر ہانپ رہا تھا اور اس کے پہیے بڑی ڈھٹائی سے بےرحمی کے ساتھ پانی کو دباتے کچلتے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ بجرے کے کنارے پر 4 کسان ایک دوسرے سے لگے بیٹھے تھے۔ ان میں سے ایک سرخ رنگ کی قمیص پہنے تھا اور سب کے سب گا رہے تھے۔ الفاظ تو سنائی نہیں دے رہے تھے، لیکن گیت جانا پہچانا لگتا تھا۔ مجھے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ یہاں اس دریا پر میں ہر چیز سے واقف تھا، ہر چیز سے میں مانوس تھا، ہر چیز کو میں سمجھ سکتا تھا، اور پانی میں ڈوبا ہوا شہر ایک خواب پریشاں کی طرح لگتا تھا، ایک ایسا خواب جو میرے مالک کی ایجاد تھی اور جو میری سمجھ سے اسی قدر باہر تھا جتنا کہ میرے مالک کی ہستی۔ جب میں جی بھر کر دریا کے اس منظر سے لطف اٹھا چکا تو گھر واپس ہوا، اور اس وقت مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اب میں ایک پختہ عمر کا آدمی ہوں جو اپنے کندھوں پر کسی طرح کا بوجھ بھی اٹھا سکتا ہے۔ واپس جاتے وقت میں والگا پر ایک آخری نظر ڈالنے کے لیے کریملن پہاڑ پر رکا۔ اس بلندی سے زمین لامتناہی اور بے کنار لگتی تھی اور دلوں کی مراد پوری کرنے کو بے قرار۔ گھر پر کتابیں موجود تھیں۔ جس فلیٹ میں ملکہ مارگٹ رہتی تھی اس میں اب ایک بڑا خاندان رہتا تھا۔ 5 لڑکیاں تھیں جو ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت تھیں، اور 2 طالب علم تھے جو باقاعدہ تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ان نوجوانوں نے مجھے بہت سی کتابیں دیں۔ میں ترگنیف کو جلدی جلدی اور ہوکے کے ساتھ نگل گیا۔ اس کی طرز تحریر کتنی سادہ تھی، رواں، صاف شفاف جیسے خزاں کے دن۔ اس کے کردار کس قدر پاکیزہ تھے، اس کی ہر بات جسے وہ نہایت خاکساری کے ساتھ پیش کرتا تھا کس قدر حسین اور سچی ہوتی تھی۔ پامیلوفسکی کی لکھی ہوئی سیمینار میں نے بھی پڑھی اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ کس قدر حیرت انگیز طریقے پر اس زندگی سے ملتی جلتی تھی جو میں نے مقدس شبیہوں والی دکان میں دیکھی تھی۔ زندگی کی اس اکتاہٹ کو جو اکثر ظالمانہ رخ اختیار کر جاتی ہے مجھ سے زیادہ کون جان سکتا تھا۔ روسی کتابوں کے پڑھنے میں بڑا لطف آیا۔ ان میں ہمیشہ مجھے ایک حسرت ناکی نظر آتی تھی جو میری جانی پہچانی تھی، جیسے ان کتابوں کے صفحوں میں ایسٹر کی گھنٹیوں کی دردناک گنگناہٹ کو قید کر دیا گیا ہو۔ صفحوں کو کھولا نہیں کہ ان کی ہلکی ہلکی دبی دبی غنائیت آزاد ہو کر ابھرنے لگی۔ میں نے مردہ روحیں بہت ہچکچاتے ہوئے پڑھی۔ مردہ گھر کی یادداشت کا بھی یہی حال تھا۔ مردہ روحیں، مردہ گھر، موت، 3 موتیں، زندہ ممی۔ انسان کو ان کتابوں کے ناموں کی یکسانیت فوراً نظر آ جاتی تھی اور اس طرح کی کتابوں سے نفرت سی محسوس ہوتی۔ مجھے وقت کی نشانی، قدم بقدم، کیا کیا جائے، اسمورین کے گاؤں کی داستان اور اسی طرح کی اور کتابیں بھی پسند نہ آئی تھیں، لیکن مجھے سر والٹر اسکاٹ اور ڈکنز کی کتابیں پڑھنے کا بہت اشتیاق رہتا تھا۔
इन लोगों की किताबें मैं इंतहाई लुत्फ़ लेकर पढ़ता। एक एक किताब दो दो तीन तीन मरतबा पढ़कर भी मेरे शौक़ में कमी ना आती थी और बड़ी खुशी से पढ़ता जाता। सर वाल्टर स्कॉट की किताबें पढ़कर तो ये महसूस होता कि किसी बहुत बड़े सजे हुए शानदार गिरजे में त्यौहार के दिन की इबादत जारी है, किसी कदर तवील और थका देने वाली मगर हमेशा निहायत फ़रहत बख्श। और डिकन्स तो आज तक मेरे जहन में एक ऐसे मुसन्निफ़ की हैसियत रखता है जिसका मैं बेहद मद्दाह और मोतरफ़ हूँ। एक ऐसा फ़नकार जिसने दुनिया के सबसे मुश्किल फ़न में मुकम्मल महारत इख्तियार की, इंसानों से मोहब्बत करने का फ़न। शाम को हम लोगों का एक काफ़ी बड़ा ग्रोह बरसाती में इकट्ठा होता। वो तमाम भाई बहन जो मलका मार्केट के फ्लैट में रहते थे, एक तालिब इल्म जिसकी नाक उठी हुई थी और जिसका नाम वियाची लाफ था, और एक बड़े अफसर की लड़की भी कभी कभी आकर शामिल होती थी, उसका नाम पतीत सीना था। हम लोग किताबों और शायरी की बातें करते थे। ये बातें मैं खूब समझता था और उनमें बेहद दिलचस्पी रखता था। मेरा मुतालिया उन नौजवानों से ज़्यादा था, लेकिन मेरे साथी अक्सर स्कूल के मुतालिक बात किया करते और उस्तादों का शिकवा करते। मैं ये बातें सुन सुन कर महसूस करता कि मुझे उनसे ज़्यादा आज़ादी नसीब थी और उनकी क़ुव्वत बर्दाश्त और सब्र पर ताज्जुब करता था। फिर भी मुझे उन पर रश्क ज़रूर आता था। वो बाकायदा तालीम हासिल कर रहे थे। मेरे इन दोस्तों की उम्र मुझसे ज़्यादा थी, लेकिन मालूम होता था कि मेरा जहन उनसे ज़्यादा पुख्ता था, तजुर्बा भी ज़्यादा वसी और गहरा था। इस बात से मुझे घबराहट सी होती थी, क्योंकि जी ये चाहता था कि उनसे नज़दीक हूँ। मैं रात को घर लौट रहा था तो गर्दो गबार में अटा हुआ और मुझ में उनकी ज़िंदगी से एक बिल्कुल मुख्तलिफ ज़िंदगी के तासुरात भरे होते थे। इन सब के तासुरात बुनियादी तौर पर एक ही जैसे थे। वो लड़कियों के मुताल्लिक बहुत ज़्यादा बातें करते। पहले एक से इश्क करते, फिर दूसरी से अशार कहने की कोशिश करते। अक्सर इस मामले में मेरी मदद तलब की जाती। मैं बड़ी खुशी से अशार कहने के मामले में दो दो हाथ दिखाने की कोशिश करता। काफ़िए मुझे आसानी से मिल जाते, लेकिन ना जाने क्यों मेरे अशार हमेशा एक मज़ाहिया रंग लिए होते। अक्सर मैं पतीत सीना को किसी न किसी सब्ज़ी से, आमतौर पर प्याज से तशबीह देता। ज़्यादातर उसी के नाम शेर व शायरी का सिलसिला रहता। सिमाश को कहता, इन सतरों को तुम शेर कहते हो? ये तो जूते की कीलें हैं। दूसरों के बराबर रहने की ख्वाहिश के ही सिलसिले में मैं पतीत सीन वाली लड़की पर आशिक हुआ। अब इस वक्त मुझे ये तो याद नहीं कि मैंने अपने एहसासात का इजहार उससे क्यों कर किया था, लेकिन इस मामले का अंजाम निहायत ही अफसोसनाक हुआ था। बात यह हुई कि ज़वेज़दीन तालाब के सड़े पानी में एक तख्ता पड़ा हुआ था। मैंने एक दिन लड़की को उस तख्ते पर तैरने की दावत दी। उसने मेरी दावत कबूल कर ली। मैं तख्ते को किनारे तक लाया। वो इतना मजबूत तो था कि मेरा बोझ संभाल लेता, लेकिन जब वो लड़की खूब रिबन और झालरों और लेसों से सजी हुई बड़े नाजो अंदाज से दूसरी तरफ पाँव रखने लगी, तो वो कमबख्त तख्ता उसके कदमों तले जवाब दे गया और देखते ही देखते वो पानी में। निहायत दलेराना अंदाज में मैं भी उसके पीछे पानी में कूद पड़ा और उसे जल्दी से किनारे पर ले आया, लेकिन खौफ और काई दोनों ने मिलकर मेरी मलका के हुस्न पर कालक पोती थी। मुझको भीगा हुआ घौंसा दिखाती हुई वो चिल्लाई, तुमने मुझे जानबूझकर डबोया। मैंने तेरी माफ़ी मांगी, लेकिन उसने मेरी माफ़ी को कबूल करने से इनकार कर दिया और उस दिन से मेरी जानी दुश्मन हो गई। आमतौर पर शहर की ज़िंदगी कुछ दिलचस्प न थी। बुढ़िया मालकन को अब भी मुझसे नफ़रत थी। बहू मुझे शक की नज़रों से देखती थी। विक्टर, जिसके चेहरे पर अब और भी छाइयाँ पड़ गई थीं, हर एक पर गुर्राया करता था जैसे उसे सबसे शिकायत हो। मेरे मालिक के पास नक्शा बनाने का काम इतना बढ़ गया था कि वो और उसका भाई मिलकर पूरा नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने मेरे सौतीले बाप को मदद के लिए बुलाया। एक दिन मैं मेले वाले मैदानों से ज़रा जल्दी कोई 5 बजे लौट कर आ गया और खाने के कमरे में दाखिल हुआ तो मैंने उन्हें बैठा देखा। वो शख्स जिसे मैं मुद्दतों से भुला चुका था, चाय की मेज़ पर मालिक के साथ ही बैठा था। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। क्या हाल चाल हैं? कैसे मिजाज हैं? इस मुलाकात के अचानकपन से मैं शशतर रह गया। एकदम से माजी एक शोला बनकर सीने में भड़का और दिल को झुलसाने लगा। मेरे मालिक बोले, आपने तो इसे डरा दिया। मेरे सौतीले बाप का चेहरा सुता हुआ था। उसने मुस्कुराते हुए देखा। उनकी बड़ी बड़ी सियाह आंखें और भी ज़्यादा फैल गई थीं और वो बिल्कुल कुचले हुए, थके मांदे लग रहे थे। मैंने अपना हाथ उनकी पतली पतली गर्म उंगलियों में दे दिया। वो खांसते हुए बोला, अच्छा तो हम लोग फिर मिले हैं।
میں باہر چلا گیا۔ ایسی کمزوری سی محسوس ہو رہی تھی جیسے کسی نے مجھے خوب زد و کوب کیا ہے۔ ہمارے درمیان تکلف اور احتیاط کا پردہ پڑا رہا۔ وہ مجھے میرا اپنا نام اور خاندانی نام ملا کر پکارا کرتے تھے اور مجھ سے برابری کا برتاؤ کرتے تھے۔ دیکھیے، آپ ادھر اسٹور کی طرف جائیے گا تو اتنی مہربانی کیجیے گا کہ آدھ پاؤ لافرن تمباکو اور 100 سگریٹ کے وکٹرسن کاغذ لیتے آئیے گا اور پاؤ بھر ابلا ہوا کباب۔ جو پیسے وہ مجھے دیتے تھے وہ ہمیشہ گرم ہوتے تھے اور مجھے برے لگتے تھے۔ بالکل ظاہر تھا کہ ان کو ٹی بی تھا اور وہ زیادہ دن چلتے نظر نہیں آتے تھے۔ ان کو خود بھی اس بات کا علم تھا اور اکثر بڑی پرسکون گہری آواز میں اپنی سیاہ داڑھی کو مروڑتے ہوئے کہتے، میری بیماری کا دراصل کوئی علاج ہے بھی نہیں، حالانکہ اگر انسان کافی مقدار میں گوشت کھائے تو شاید اچھا ہو سکے۔ کون جانے، شاید میں بھی اچھا ہو ہی جاؤں۔ وہ کھانے کی کافی مقدار کھاتے تھے اور بہت سگریٹ پیتے تھے۔ سگریٹ ان کے منہ سے صرف اسی وقت نکلتا تھا جب اس میں کھانا ڈالنا ہوتا تھا۔ تقریباً روز ہی میں ان کے لیے کباب، بھنا گوشت اور سارڈین مچھلی لایا کرتا تھا، لیکن نانی اماں کی بہن نہایت اطمینان سے ارشاد فرمایا کرتی گویا یہ آخری فیصلہ ہوتا تھا۔ ارے موت ان چھوٹے نوالوں کو کیا گردانتی ہے بھلا؟ موت کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، ہرگز نہیں، یقیناً نہیں۔ عورتیں میرے سوتیلے باپ کی طرف اتنی توجہ دیتی کہ وہ کوفت ہونے لگتی۔ ہر وقت ان سے کوئی نئی دوا کھانے کا مشورہ دیتی رہتی، لیکن پیٹھ پیچھے ان کا مذاق اڑاتی۔ بہو کہتی، بڑے آدمی ہیں، بڑے آدمی سے کم تھوڑا ہی ہیں، کہتے ہیں کہ میز سے ریزے وغیرہ اچھی طرح جھاڑنا چاہیے، ریزے سے مکھیاں آتی ہیں کہتے ہیں۔ بڑھیا اس کا ساتھ دیتی، او ہو، بہت بڑے آدمی ہیں، دیکھو تو کوٹ کو تو دیکھو، جھیر جھیر ہو گیا ہے، تار تار الگ چمک رہا ہے، مگر اسی پر برش کیے جاتے ہیں، بڑے مزاج دار ہیں کہ گرد کا ایک ذرہ نہ رہنے پائے۔ میرے مالک سمجھاتے ہوئے کہتے، ارے ذرا صبر کرو لڑاکو مرغیاں، چند دنوں میں اس کا خاتمہ ہی ہونے والا ہے۔ اس بے معنی نفرت اور مخالفت دراصل ان ٹٹ پونجیوں کی نفرت اور حقارت تھی جو انہیں اشرافیہ سے ہوتی ہے۔ اس چیز نے مجھے سوتیلے باپ کا طرفدار بنا دیا۔ مکھی مار ککر متے تو ضرور زہریلے ہیں، مگر دیکھنے میں تو حسین لگتے ہی ہیں۔ ان لوگوں کے ماحول کی دم گھونٹ دینے والی فضا میں میرے سوتیلے باپ کا وجود ایسا تھا جیسے مرغیوں کے ڈڑبے میں کوئی مچھلی پھنس گئی ہو۔ دونوں ایک دوسرے سے بالکل ہی الگ اور متضاد تھے، جیسے ہماری زندگی کا ہر ایک حصہ ایک دوسرے سے الگ اور متضاد تھا۔ مجھ پر رفتہ رفتہ یہ بات کھلنے لگی کہ میرے سوتیلے باپ میں بہت سی ایسی صفتیں تھیں جو بہت خوب میں تھیں۔ وہ ہستی جسے میں کبھی بھول نہیں سکوں گا۔ کتابوں کے مطالعے سے مجھے جس قدر احساس حسن ہوتا تھا، اس کے مجھے دو ہی نمائندے نظر آتے تھے، بہت خوب اور ملکہ مارگٹ۔ میں اپنے بہترین جذبات و احساسات ان دونوں ہستیوں پر نچھاور کیا کرتا تھا، سارے وہ حسین تصورات جو مجھے کتابوں سے نصیب ہوتے تھے۔ میرے سوتیلے باپ بھی لوگوں سے اسی طرح الگ تھلگ رہتے تھے جس طرح بہت خوب اور اسی طرح لوگوں کی محبت سے محروم تھے۔ وہ ہمارے گھر میں ہر شخص سے ایک سا برتاؤ کرتے تھے، کبھی خود چھیڑ کر کوئی بات نہ کرتے، جو باتیں پوچھی جاتی ان میں سے ہر ایک کا جواب مختصر اور شائستگی کے ساتھ دیتے تھے۔ خاص طور پر مجھے ان کی اس وقت کی باتیں سننا بہت اچھا لگتا تھا جب وہ میرے مالک کو کچھ بتاتے اور سمجھاتے ہوتے۔ میز کے نزدیک وہ جھک کر تقریباً دوہرے ہوتے ہوئے اور اپنی لمبی لمبی پتلی پتلی انگلیوں سے موٹے کاغذ پر کھٹ کھٹ کرتے ہوئے بڑے اطمینان سے سمجھاتے، اس جگہ شہتیر میں ایک گلی دینی چاہیے تاکہ بوجھ برابر بٹ جائے، ورنہ شہتیر دیوار کو توڑ کر نکل جائیں گے۔ میرے مالک بڑبڑاتے، ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے، لعنت ہے اس سب پر۔ اور جب میرے سوتیلے باپ وہاں سے ہٹ جاتے تو بہو کہتی، یہ تم کیسے اسے سبق لیتے رہتے ہو؟ کیسے برداشت کر لیتے ہو کہ وہ تمہیں بات بات پر ٹوکتا ہے؟ وہ نہ جانے کیوں اس بات پر خاص طور سے چڑھتی تھی کہ رات کے کھانے کے بعد میرے سوتیلے باپ اپنے دانت اور منہ کی صفائی کے لیے بہت سی کلیاں کرتے تھے اور غرارہ کرتے وقت اپنے سر کو اس طرح پیچھے جھکاتے تھے کہ گلے کی ہڈی باہر کو نکل آتی تھی۔ چنانچہ ایک بار وہ بڑے تلخ انداز میں بولی، یوگینی ویسیلیوچ، میرا خیال ہے کہ آپ اس طرح پیچھے کو جو جھکتے ہیں تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ وہ صرف مسکرا دیے اور بڑی شائستگی سے بولے، مگر کیوں؟ بس ویسے ہی۔ میرے سوتیلے باپ نے ایک ہڈی کی نہرنی نکالی اور اسے اپنے نیلے نیلے ناخن صاف کرنے لگے۔ جب وہ چلے گئے تو بہو بولی، ذرا یہ دیکھو، ناخن تک صاف کرنے کی ان کو پڑی رہتی ہے، قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہیں اور
ओह, मेरे मालिक ने ठंडी सांस भरी। तुम लोग किस कदर अहमक हो, लड़ाकू मुर्गियां। क्या बकते हो? बीवी बिगड़ कर बोली। रात के वक्त बुढ़िया बड़ी तलखी के साथ खुदा के आगे रोना रोती। अय परवरदिगार, ये गलता सड़ता आदमी न जाने कहाँ से मेरे सर पर आ लदा। और विक्टर को फिर पीछे धकेल दिया गया। विक्टर ने भी मेरे सौतीले बाप के तौर तरीकों की रीस करनी शुरू कर दी। उनकी तरह आहिस्ता आहिस्ता चलना, उनके शरीफ और साफ़ सुथरे हाथों की खुद एतमाद हरकत, उनकी तरह टाई की गिरह लगाना और इनकी तरह बग़ैर होंठ चपट चपट किए खाना खाना। वो बार बार बेढंगेपन से पूछे चला जा रहा था, मैक्सिमोफ, घुटने को फ्रांसीसी में क्या कहते हैं? मेरा नाम योगिनी वैसिलीविच है, मेरे सौतीले बाप ने सही करते हुए इत्मीनान से कहा। ओह ठीक है, ठीक है। और छातियों को? खाने की मेज़ पर विक्टर अपनी माँ को फ्रांसीसी में अहकामात देता। अम्मा प्यारी, ज़रा मुझे वो डिश बढ़ाना भुने हुए बड़े गोश्त की। बुढ़िया को बड़ी हंसी आती। तौबा है, फ्रांसीसी का उस्ताद। और मेरे सौतीले बाप बैठे अपने हिस्से का गोश्त आहिस्ता आहिस्ता चबाते रहते। उन पर कोई असर न होता, किसी की तरफ नज़र उठाकर देखते तक नहीं, जैसे गूंगे और बहरे हों। एक दिन बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, विक्टर, अब जब कि तुमने फ्रांसीसी बोलना भी सीख लिया तो अपने लिए एक माशूका तलाश कर लो। वही एक ऐसा मौका था जब मैंने देखा कि मेरे सौतीले बाप के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, लेकिन बहू ने बिगड़ कर अपना चमचा ज़ोर से फेंका और अपने मियाँ पर चीखने लगी, मेरी मौजूदगी में तुमने इतनी बेहयाई की बात कैसे कही? कैसे तुम्हारी हिम्मत हुई? मैं मकान की पिछली डेवड़ी में जीने के नीचे सोता था और यहीं जीने पर खिड़की के सामने बैठकर मैं मुताला भी किया करता था। कभी कभी मेरे सौतीले बाप भी यहाँ आ पहुँचते। वो मुझसे पूछते, पढ़ रहे हो? और फिर इस कदर ज़ोर से धुआं फेंकते कि सीने के अंदर कोई चीज़ सुलगती लकड़ियों की तरह चटकती हुई मालूम होती। कौन सी किताब है? मैं उन्हें किताब दिखाता। वो सरे वक्त देख कर कहते, अच्छा, ऐसा लगता है मैंने पढ़ी है ये किताब। लो, सिगरेट पियो। बाहर गंदे अहाते की तरफ देखते हुए हम दोनों सिगरेट पीते रहते। वो कहते रहते, ये बहुत ही बुरा है कि तुम तालीम हासिल नहीं कर सकते। तुम में काफ़ी सलाहियत मालूम होती है। मगर मैं पढ़ रहा हूँ, काफ़ी मुतालिया करता हूँ। इतना काफ़ी नहीं है, तुम्हारी बाकायदा स्कूल की तालीम होनी चाहिए। मेरा दिल चाहता उनसे कहूँ, जनाब मन, आपने बाकायदा स्कूल की तालीम हासिल की है, फिर उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ? वो जैसे मेरे ख़यालात पढ़ लेते और कहते, अगर इंसान में क़ुव्वत इरादी हो तो स्कूल उसकी बाकायदा तरबियत कर देता है। सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही ज़िंदगी से लड़ सकते हैं। मुझसे उन्होंने मुतअद्दिद बार कहा, तुम्हारे लिए यही बेहतर हो कि तुम ये काम छोड़ दो। मुझे तो नज़र नहीं आता कि तुम्हारे यहाँ रहने में क्या फ़ायदा है। ये कोई समझदारी की बात नहीं मालूम होती। लेकिन मुझे ये मज़दूर अच्छे लगते हैं। अच्छा, इनमें तुम्हें क्या अच्छा लगता है? दिलचस्प लोग हैं। शायद। और एक बार उन्होंने कहा, अगर गौर से देखो तो हम जिन लोगों के नौकर हैं वो क्या ही जांगलूश हैं, किस कदर जानवर। मुझे एकदम से याद आ गया कि मेरी माँ ने भी ये लफ्ज़ जानवर इस्तेमाल किया था और किस वक्त और किस मौके पर इस्तेमाल किया था। मैं बेअख्तियार हट गया। क्यों, तुम इत्तफाक नहीं करते? उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा। करता हूँ। हाँ, ये तो मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन मुझे अपने मालिक साहब अच्छे लगते हैं। हाँ, वो तो ज़रा अच्छी तबीयत का इंसान लगता है, पर बड़ा मज़े का खेज़ है। मैंने चाहा कि उनसे किताबों के मुताल्लिक़ गुफ्तगू करूं, लेकिन ये ज़ाहिर हुआ कि उनको किताबों से कोई दिलचस्पी न थी। अक्सर वो कहते, अपना ज़्यादा वक्त इनमें ज़ाय न किया करो। किताबों में तमाम बातें बढ़ा चढ़ा कर बयान की जाती हैं। इधर या उधर को उनका झुकाव ज़्यादा रहता है। ज़्यादातर मुसन्निफ़ीन इन हमारे मालकों की तरह होते हैं, घटिया लोग। मुझे ये राय नहायत ही साफ़ गोई और दलेरी की मालूम होती और इसलिए मैं दिल ही दिल में उनका मोतरफ़ होता। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा, तुमने गोंचारोफ की किताबें पढ़ी हैं? फ्रिगेट प्लाडा, मैंने कहा। नहीं, प्लाडा तो बिल्कुल फीकी है, लेकिन फिल जुमला गोंचारोफ रूस का सबसे ज़्यादा ज़हीन मुसन्निफ़ है। मेरा मशवरा है कि तुम उसकी ओविलमोफ पढ़ो, और वो उसकी सबसे ज़्यादा हकीकत पसंद किताब है जिसमें जुर्रत रिंदाना से काम लिया गया है, और फिल जुमला रूसी अदब की बेहतरीन किताब है। डिकन्स के बारे में उन्होंने कहा, कूड़ा, मेरी बात मानो, बिल्कुल कूड़ा। लेकिन फ़िलहाल नया ज़माना के ज़मीमों में एक नहायत दिलचस्प चीज़ छप रही है, सेंट एंटनी की अय्याशी। तुम्हें चाहिए कि उसको पढ़ो।
ایسا معلوم ہوتا ہے تمہیں گرجے سے متعلق مذہبی چیزیں پڑھنے کا شوق ہے۔ تمہیں اس عیاشی کے پڑھنے سے فائدہ ہوگا۔ وہ خود ہی میرے لیے ان زمیموں کی ایک گڈ کی گڈ لے آئے اور میں نے فلاپیر کی اس عالمانہ تصنیف کو پڑھا۔ اس کو پڑھ کر مجھے ولیوں کی وہ بے شمار زندگیاں یاد آئیں جو میں نے پڑھی تھیں، اور بہت سی وہ کہانیاں جو کٹر مذہبی لوگ کہتے ہیں، لیکن اس نے میرے ذہن پر کوئی گہرا اثر نہیں کیا، بلکہ جانوروں کو سدھانے والے اوبیلو فائی مالی کی یادداشت پڑھ کر زیادہ لطف آیا جو زمیمے میں چھپتی تھی۔ جب میں نے یہ بات اپنے سوتیلے باپ کے سامنے قبولی تو انہوں نے بڑے سکون کے ساتھ جواب دیا، اس کے معنی یہ ہے کہ ابھی تم اس طرح کی چیزیں پڑھنے کے لیے کم عمر ہو، مگر اس کتاب کو بھولنا مت۔ کبھی کبھی وہ میرے پاس بڑی دیر دیر تک بیٹھے رہتے، منہ سے ایک لفظ نہ کہتے، بس کھانستے جاتے اور سگریٹ کے دھوئیں کے بادل نکالتے جاتے۔ ان کی حسین آنکھوں میں ایک خوفناک قسم کی چمک تھی۔ میں خاموش بیٹھا انہیں دیکھتا رہتا تو یہ بھول جاتا کہ یہ انسان جو کسی سے گلہ و شکوہ کیے بغیر مر رہا تھا، کبھی میری ماں سے قریب رہا تھا، اور انہوں نے میری ماں پر ظلم بھی توڑے تھے۔ مجھے یہ معلوم تھا کہ اب وہ کسی درزن کے ساتھ رہتا تھا، اور مجھے اس درزن کا خیال کر کے تعجب ہوتا اور رحم آتا۔ کس طرح وہ ان لمبی لمبی ہڈیوں سے گلے ملتی ہوگی، کس طرح وہ ان ہونٹوں کا بوسہ لیتی ہوگی جو جراثیم سے بھرے ہوئے تھے۔ بہت خوب کی طرح میرے سوتیلے باپ بھی اکثر ایسی باتیں بے ساختہ کر بیٹھتے جو بالکل ان کی اپنی ہوتی تھیں۔ شکاری کتے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، بڑے احمق ہوتے ہیں مگر مجھے بہرحال اچھے لگتے ہیں، بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ خوبصورت عورتیں بھی اکثر احمق ہی ہوتی ہیں۔ میں اپنے دل میں ذرا فخر سے کہتا، جا یہ بھی آپ ملکہ مارگٹ کو دیکھتے تو کہتے۔ ایک دن وہ کہنے لگے، جب لوگ ایک ہی مکان میں مدت تک ساتھ رہتے ہیں تو ان کی صورتیں بھی ایک سی دکھائی دیتی ہیں۔ میں نے اس بات کو اپنی بیاز میں نوٹ کیا۔ میں ان کی ایسی باتوں کا اس طرح منتظر رہتا تھا جیسے کوئی مسرت کا انتظار کرے۔ اس گھر میں بے ساختہ اور تخلیقی حسن والے جملے سننا ایک بڑی مسرت تھی، کیونکہ یہیں ہر شخص روکھی پھیکی زبان بولتا تھا جو اکثر گھسے پٹے اور ایک ہی سے جملوں سے ادا ہوتی تھی۔ میرے سوتیلے باپ مجھ سے میری ماں کا ذکر کبھی نہیں کرتے تھے۔ میرا خیال ہے انہوں نے میرے سامنے کبھی امی کا نام بھی نہیں لیا۔ ان کی یہ بات مجھے پسند آئی اور اس کی وجہ سے میرے دل میں ان کی عزت بھی بڑھی۔ ایک دن میں نے ان سے خدا کے وجود کے متعلق سوال کیا۔ یہ یاد نہیں ہے کہ یہ سوال کن الفاظ میں تھا۔ انہوں نے مجھے غور سے دیکھا اور بڑے اطمینان سے بولے، مجھے نہیں معلوم، میں خدا کو نہیں مانتا۔ مجھے سیتانوف یاد آ گیا اور میں نے اس کا ذکر کیا۔ جب بات ختم کر چکا تو میرے سوتیلے باپ اسی اطمینان سے بولے، وہ چیزوں کے متعلق دلیلیں دیتا ہے، اور جو لوگ دلیلیں دیتے ہیں وہ کسی نہ کسی چیز کو مانتے ضرور ہیں۔ میں کسی چیز کو نہیں مانتا۔ مگر یہ تو ناممکن ہے کہ کسی چیز کو بھی نہ مانا جائے، میں نے کہا۔ کیوں؟ تم خود ہی دیکھ سکتے ہو، میں کسی چیز کو نہیں مانتا۔ میں دراصل تو صرف ایک ہی حقیقت دیکھ سکتا تھا کہ وہ مر رہے ہیں۔ یہ تو مشکل ہی سے کہا جا سکتا ہے کہ مجھے ان پر ترس آتا تھا، لیکن ہاں یہ پہلا موقع تھا جب کہ میں ایک انسان کی موت کے خیال سے اور خود موت کے راز سے اتنی دلچسپی لے رہا تھا۔ ابھی یہاں ایک انسان بیٹھا ہے، اس کا گھٹنا میرے گھٹنے سے چھو رہا ہے، حساس انسان، ذہین انسان، لوگوں کو جس نظر سے دیکھتا ہے اس کا اعلان کرتا ہے، ہر چیز کے متعلق ایسے بات کر رہا ہے جیسے یہ باتیں کہنے کا حق ہو۔ اس کی ہستی میں کچھ ایسے بھی عناصر ہیں جو میرے لیے ضروری ہیں، یا ان عناصر کو صحیح رستے پر لگاتے ہیں جو میرے لیے غیر ضروری ہیں۔ ایک ایسا انسان جس کا ذہن پیچیدہ ہے، بالکل خیالات کا ایک ابلتا ہوا آتش فشاں۔ ان کے لیے میرے احساسات جو کچھ بھی ہوں وہ گویا میری ہی وجود کے ایک حصے کی نمائندگی کرتے تھے۔ ایک ایسی ہستی جو میرے اندر بھی کہیں چھپی ہوئی تھی، کیونکہ اکثر ان کا خیال میرے ذہن پر چھایا رہتا، ان کی روح کی پرچھائیں میری روح پر اپنا عکس ڈالتی رہتی، اور کل یہ شخص بالکل غائب ہو جائے گا، اپنے دل اور دماغ کی تمام پکتی ہوئی فکروں کو لیے، ان تمام احساسات اور جذبات کو لیے جن کا مطالعہ میں اس کی خوبصورت آنکھوں میں کر سکتا تھا۔ اور جب وہ غائب ہو جائے گا تو دنیا سے مجھ کو باندھنے والی ایک اور ڈور مجھ سے چھٹ جائے گی، صرف ایک یاد رہ جائے گی، اور یہ یاد صرف مجھ ہی تک رہ جائے گی، یوں ہی زندہ، جیسی ہے ویسی، اس میں کبھی تغیر نہ آئے گا، جبکہ یہ زندہ انسان، یہ ہر گھڑی تغیر پانے والا انسان مر جائے گا۔ لیکن یہ سب تو محض خیالات ہیں، اور ان خیالات کے پیچھے بہت دور کوئی ایسی چیز چھپی ہے جو خیالات کو ڈھالتی اور پروان چڑھاتی ہے، لیکن جس کی تعریف نہیں کی جا سکتی کہ وہ ہے کیا۔
کوئی ایسی چیز جو ہمیں اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ زندگی کے گورکھ دندے پر غور و فکر کریں اور اس سوال کے جواب کا مطالبہ کریں، کیوں؟ آخر کیوں یہ سب؟ ایک دن جب کہ پانی برس رہا تھا، میرے سوتیلے باپ بولے، مجھے خیال ہے کہ اب میں جلد ہی پلنگ پکڑ لوں گا۔ ایسی بیہودہ قسم کی کمزوری محسوس ہوتی ہے، کسی چیز کو جی نہیں چاہتا۔ دوسرے دن سے پہر کو چائے کے وقت انہوں نے میز پر اور اپنے کپڑوں پر گرے ہوئے ریزے اور بھی زیادہ نفاست کے ساتھ جھاڑے اور اس طرح ہاتھ ہٹایا جیسے کوئی اندیکھی چیز اڑا رہے ہوں۔ بڑھیا ان کو کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے بہت سے سرگوشی میں بولی، دیکھا، پر جھاڑ رہا ہے، تیاری کر رہا ہے بس۔ 2 دن بعد وہ کام پر نہیں آئے اور پھر بڑھیا نے مجھے ایک بڑا سا سفید لفافہ دیا اور بولی، لو، یہ ایک لڑکی کل دوپہر ہی لائی تھی مگر میں تم کو دینا بھول گئی تھی، بڑی اچھی سی۔ وہ کون ہوتی ہے تمہاری؟ کون جانے۔ لفافے کے اندر اسپتال ہی کے کاغذ پر ایک حسب ذیل جعلی خط میں لکھا ہوا تھا، اگر تمہیں 1 گھنٹے کی فرصت ہو تو مجھ سے ملنے آنا، میں مرتینوفسکایا ہسپتال میں ہوں، EM۔ دوسرے دن صبح میں ہسپتال کے ایک وارڈ میں اپنے سوتیلے باپ کے پلنگ کے پائنتی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ پلنگ سے زیادہ لمبے تھے اور ان کے پاؤں لٹکتے ہوئے بھورے موزوں میں لپٹے ہوئے لوہے کے پلنگ کے کٹہرے سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ ان کی حسین آنکھیں کبھی زرد زرد دیواروں پر بھٹکتیں، کبھی میرے چہرے پر ٹھہرتیں اور کبھی اس لڑکی کے ننھے ننھے ہاتھوں پر جو پلنگ کے سرہانے سٹول پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو ان کے تکیے پر رکھا اور میرے سوتیلے باپ ان پر اپنے گالوں کو رگڑتے اور منہ کھل جاتا۔ لڑکی گدبدے جسم کی تھی اور کسی گہرے رنگ کا سادہ لباس پہنے تھی۔ اس کے بیضوی چہرے پر آنسو آہستہ آہستہ بہہ رہے تھے۔ نیلی بھیگی آنکھیں میرے سوتیلے باپ کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ چہرہ جس کی گالوں کی ہڈیاں ابھری ہوئی تھیں، ناک کی ہڈی تیکھی ہو گئی تھی، ہونٹ سفید اور بے جان پڑ گئے تھے۔ لڑکی آہستہ آہستہ کہتی جا رہی تھی، کاش یہ اس بات پر راضی ہو جاتے کہ کسی پادری کو بلوا لیا جاتا تو ان کی مشکل آسان ہو جاتی، پر مانتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں۔ اس نے اپنے ہاتھ تکیے پر سے اٹھا کر اپنے سینے پر رکھ لیے جیسے دعا مانگ رہی ہو۔ 1 منٹ کے لیے میرے سوتیلے باپ کو ہوش آ گیا۔ پہلے تو وہ بھویں چڑھا کر چھت کی طرف غور سے دیکھتے رہے جیسے کچھ یاد کر رہے ہوں، پھر انہوں نے ایک سوکھا ہاتھ میری طرف بڑھایا، تم؟ شکریہ۔ دیکھو نا، وہ مجھے ایسا لگتا ہے میں بڑا احمق ہوں۔ اتنی بات کر کے وہ تھک گئے، آنکھیں بند کر لیں۔ میں ان کی لمبی لمبی سرد انگلیوں کو سہلانے لگا جن کے ناخن نیلے پڑ گئے تھے، اور لڑکی پھر خوشامد کرنے لگی، ایوگینی واسیلیوچ، دے دو اجازت۔ میرے سوتیلے باپ نے آنکھ سے لڑکی کی طرف اشارہ کیا، میں چاہتا ہوں کہ اس لڑکی سے تمہارا تعارف ہو جائے، اچھی لڑکی ہے۔ پھر وہ چپ ہو گئے، منہ اور بھی زیادہ کھل گیا اور یکا یک انہوں نے ایک چیخ ماری۔ آواز بالکل بیٹھ گئی تھی جیسے پہاڑی کوے کی۔ بستر پر ٹٹولنے لگے، کمبل پھینک دیا اور اس کو ننگے ہاتھوں سے پکڑ پکڑ کر کھینچنے لگے۔ لڑکی بھی چیخیں مارنے لگی اور ملے دلے تکیے میں سر چھپا لیا۔ میرے سوتیلے باپ کا دم نکلتے کچھ دیر نہیں لگی اور مرنے کے فوراً ہی بعد ان کا ناک نقشہ بہت ہی خوبصورت لگنے لگا۔ میں ہسپتال سے نکلا تو وہ لڑکی میرے بازو کا سہارا لیے تھی۔ وہ اس طرح پھوٹ پھوٹ کر رو اور لڑکھڑا رہی تھی جیسے وہ خود بھی بیمار ہو۔ اس کے ہاتھ میں ایک رومال دبا ہوا تھا جسے وہ گیند کی طرح مروڑ کر کبھی ایک آنکھ پر لگاتی، کبھی دوسری پر۔ وہ اسے اور بھی کس کے لپیٹتی جا رہی تھی اور اس طرح اسے دیکھ رہی تھی جیسے اس کی آخری اور سب سے پیاری ملکیت ہو۔ یکا یک وہ رک گئی اور مجھ سے ذرا قریب ہو کر شکایت بھرے لہجے میں بولی، اور وہ جانوں تک بھی زندہ نہیں رہے۔ آہ معبود، یہ کیوں ہوا یہ؟ پھر اس نے اپنا آنسوؤں سے بھیگا ہوا ہاتھ بڑھایا۔ خدا حافظ، وہ ہمیشہ آپ کی تعریف کرتے رہتے تھے۔ کل جنازہ اٹھے گا، میں تم کو گھر پہنچا دوں؟ اس نے مڑ کر دیکھا۔ نہیں، کیوں؟ دن کا وقت ہے، رات نہیں، چلی جاؤں گی۔ میں گلی کے نکڑ پر پہنچ کر اس کو جاتے دیکھتا رہا۔ وہ آہستہ آہستہ چل رہی تھی جیسے کوئی ایسا شخص جاتا ہو جسے کہیں پہنچنے کی جلدی نہ ہو۔ یہ اگست کا مہینہ تھا، پت جھڑ شروع ہو گئی تھی۔ مجھے اپنے سوتیلے باپ کے جنازے میں شریک ہونے کی فرصت نہیں ملی اور اس لڑکی سے پھر کبھی میری ملاقات نہ ہوئی۔ باب نمبر 16 ختم ہوا۔